باہر کسی سے سلام بھی تک نہیں کرتے. یہاں پر ہر کسی کو جلدی ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں. دیکھیں کیسے یہ لوگ جو امریکہ یا یورپ میں موجود ہیں کیسے دکانوں کو لوٹتے ہیں. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون. دس از حسین ملک فرام ایٹ پاکستان. ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ میرے ساتھ ای کامرس کے بے تاج بادشاہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ بہت لمبی گفت و شنید ہوگی. ان کو ساتھ جب ان کے ساتھ پہلی مرتبہ انٹریکشن کیا تو اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ بزی تھے. تھوڑا سا ٹائم انہوں نے ضرور لیا کیونکہ یہ مچ اینٹیسپیٹڈ پوڈ کاسٹ تھا اور انہوں نے کہا کہ یار میں تو میرے پاس کوئی 12 یا 11 جنوری کے آس پاس آؤں گا, کیونکہ ان دنوں جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو یہ سعودی عرب میں کچھ اہم کمٹمنٹ کی وجہ سے موجود تھے. اپنے میرا جو انٹروڈکشن ہے ان کے حوالے سے اس کو میں اتنا لمبا نہیں لوں گا, میں ڈائریکٹ آپ کو ان کی طرف لے کے جاؤں گا. انیبلرز کے فاؤنڈر سر ثاقب اظہر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور اور ایک ایک لمبے طویل عرصے کے بعد آپ نے ہمیں موقع دیا. تھینک یو سو مچ. تھوڑا ہم اپنے بیک گراؤنڈ کی طرف آئیں گے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, کہاں سے آپ نے یہ سب اسٹارٹ کیا؟ Well, I was from IT background. I did my bachelor's basically from a very normal college and institute. اور اس کے بعد I started to work as an employee of someone in an internship جو کہ فری ٹائپ ہی تھی, اس طرح سے کہہ لیں کہ 2,000 روپے پر منتھ and all that. I started after completing my graduation, which obviously didn't expect کہ آپ اتنی ایجوکیشن لینے کے بعد جو ہے اس حال میں آتے ہیں تو پھر آپ ایک مایوس کن لائف کو آپ دیکھتے ہیں کہ 4 سال بعد جب میں نے ڈگری کی تو مجھے یہ آیا. تو پھر دین آئی ایکچولی پلانڈ کہ میں یہاں اس ملک میں نہیں رہوں گا جو آج کل سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو میں نے بھی اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب اس ملک میں نہیں رہوں گا, and I leave the country. And I left the country for England, جہاں میں نے پھر اپنا ماسٹرز کیا. پھر میں نے سوچا تھا کہ میں ماسٹرز کر کے پاکستان واپس آؤں گا اور پھر لوگوں کو کہوں گا کہ میرے پاس باہر کی ڈگری ہے, اب تو مجھے اچھی جاب دے دو. کیونکہ میرے جو فادر تھے از ناٹ لائک ویل آف پرسن, اور اٹس ناٹ کہ ہمارے کو بہت ہی فادر بزنسز ہیں جو کہ مجھے وہاں پہ چلانا تھا. تو ہمیں جاب ہی کرنی تھی بیکاز وی کوڈنٹ افورڈ اٹ اینڈ بلانگ ٹو اے مڈل کلاس فیملی. تو باہر کسی نہ کسی طرح سے چلے گئے اور وہاں پر ہی ساتھ ساتھ ڈگری کے ساتھ ساتھ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ جابس جو کہ بڑی اور جابس لائک برگر کنگس ٹائپ جابس, جہاں سے آپ ارننگ تھوڑی کریں اور اپنے رہنے کی کے ایکسپینسز نکال سکیں اینڈ آل دیٹ. تو وہ پھر میں ماسٹرس کرنے کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ کہ لیٹس موو بیک ٹو پاکستان. بٹ وائل آئی واز پلاننگ ٹو موو بیک آئی واز آفرڈ اے گڈ جاب دیئر کہ آپ بیسیکلی ایک آئی ٹی کی کمپنی تھی جہاں مجھے جاب ملی, اور اس کے بعد آئی جسٹ اسٹارٹیڈ ڈوئنگ بیسیکلی اے جاب دیئر. اور ایک لیڈرشپ اسکلس تھے, وہ لیڈرشپ اسکلس کی وجہ سے ہائر تو مجھے کیا گیا تھا کہ ڈیولپمنٹ کی جائے بیکاز آئی واز گڈ ان HTML لینگویج, اور اس میں آپ نے پیجز بنانے تھے فرنٹ اینڈ کے. بٹ آئی واز گڈ ان ٹو انٹریکٹ ود ادرز. وہ پھر مجھے لیڈرشپ رول ملتے گئے اور آئی واز پروجیکٹ مینیجر, اور ترقی ہوتی گئی تو میں نے کہا چلیں 1 سال اور ٹھہر جاتے ہیں, پھر پاکستان بعد میں چلے جائیں گے. پھر اسی طرح سے جابس ڈفرینٹ ملتی گئیں, ترقیاں ہوتی گئیں اینڈ آل دیٹ. تو اس میں پھر ایک 2010 میں آئی تھنک آئی سیٹ کہ اب کیا کرنا چاہیے, بیکاز جاب تو میں کر ہی رہا ہوں تو کیا ساری زندگی میں یہی کرتا رہوں گا. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے کوئی اپنا بزنس کرنا چاہیے, اور وہ اس طرح سے انسپائریشن ہوئی کہ ون آف مائی نیبر ایکچولی واز ڈوئنگ سیلنگ آن امیزون. اور وہاں سے پھر آئی تھاٹ کہ اگر اف ہی کین ڈو ویل انف بیکاز ہی واز changing his life, leaving job and all that. So I decided to do while I was doing job. اور بہت زیادہ بری طرح فیلئر آئے, کیونکہ مجھے پھر جو پروڈکٹس پسند تھی وہ میں نے کی, کیونکہ کسی نے ہیلپ نہیں کی اس وقت. اور اس ٹائم 2010 میں اتنی کوئی تھی بھی نہیں اویئرنیس کہ آپ کہاں سے ٹریننگز یا ہیلپ لے سکتے ہیں. تو بہت زیادہ فیلئر آیا. جتنے پیسے جمع کیے تھے ان سالوں میں, کوئی 6-7 سال میں, وہ سارے ضائع چلے گئے. اور پھر تھا کہ یہ کیا کیا کہ اپنی ساری جمع پونجی اڑا دی, لیکن تھا کہ کرنا ہے. لیکن 2011 میں پھر اللہ نے کامیابی دی, اور وہ کامیابی پھر بہت اچھی کامیابی تھی کہ while I was doing the job then I was also a very good successful seller since 2011.
اور وہاں سے پھر میرا ایک بزنس کا جرنی سٹارٹ ہوا, ایک بزنس کرنا سیکھا کہ بزنس کیسے ہوتا ہے, اور پھر ڈفرینٹ برانڈز لانچ کیے, ڈفرینٹ ماڈلز لانچ کیے, ڈفرینٹ مارکیٹس میں لانچ کیا. اور پھر ایک ٹائم ایسا تھا کہ برٹش سٹیزن بھی بن گئے, بہت زیادہ ایک لائف جو تھی وہ سیٹل ہو چکی, اور جابز میں ترقیاں شروع ہو گئیں, بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے ہائر کر لیا کیونکہ میرا بزنس کا ایکسپوئر بھی تھا, تو وہ بات کرنا آ چکی تھی, اور ایک مارکیٹ میں ورتھ تھی انگلینڈ میں. اور وہاں پر پھر ایک اوبیسلی پھر کچھ سال گزارنے کے بعد ایک ٹائم آیا کہ اب اس سے آگے کیا ہے, کیا میں اب ساری زندگی یہیں رہوں گا, بیکاز مائی پیرنٹس ور ایکچولی ان پاکستان, وہ نہیں موو بیک ہوتے تھے, اور اٹس دیئر اوبیسلی چوائس. وہ کیونکہ جب آپ اس ایج کے حصے میں آتے ہیں, یو ڈونٹ وانٹ ٹو موو یور ایون اے بیڈ روم ایسے. تو وہ پھر ڈیسائیڈ ہوا 2018 میں کہ آئی تھنک آئی شوڈ موو بیک, بیکاز میں سمجھتا تھا میں ایک ٹریپ میں پھنس چکا ہوں, اور ایک لالچ ہے کہ بس اس سے آگے بڑھتے جائیں. لیکن ایٹ دی اینڈ ریلیشن شپ میٹرس فار می, کہ آپ کو ساری زندگی پیسہ اور سب کچھ مل جاتا ہے لیکن پیرنٹس نہیں مل پاتے. تو وہ پھر اس جذبات میں, اس ایموشنل ڈیسیژن میں ڈیسائیڈڈ کہ لیٹس موو بیک ٹو پاکستان, اور شاید یہاں پر لوگوں کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں, اور سی کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگا تو واپس چلے جائیں گے, ہمارے پاس پاسپورٹ ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ بس 2018 میں جب آئے تو وہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا کہ آپ بھی کیسے سیلنگ کر سکتے ہیں. کسی کو سب نے فراڈ کہا کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, اویئرنیس بھی نہیں تھا, اور ایک بھی شاید یہاں پر کوئی پاکستان میں کیمپس یا آفس یا کوئی ٹریننگ سینٹر ہو اس وقت 2018 میں, شاید ہی کوئی ایک ہو, اگر ہو بھی تو وہ کوئی آن لائن کراتے ہوں گے, فزیکلی گراؤنڈ میں نہیں موجود. تو یہ چیز مجھے بڑی لگی کہ کیونکہ یہ گراؤنڈ میں جب آپ موجود ہوں گے, فزیکلی کیمپسز ہوں گے, ٹریننگ سینٹرز ہوں گے, تو شاید لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس آئے. تو وہ پھر ہم نے بناتے چلے گئے. جیسے میں خود ٹریننگ دیتا تھا 2018 میں, تو پھر جو کامیاب ہوتا گیا اس کو ہی میں لیڈرشپ رول دیتا گیا, اور وہ لیڈرشپ رول سے ہم اسکیل کرتے گئے پاکستان کے اور دنیا کے دوسرے شہروں میں, اور ایک قافلہ بنتا چلا گیا. اور لکیلی ناٹ لکیلی کووڈ کیم, تو اس میں دنیا کا جو پورا ٹرینڈ تھا وہ سارا ہی آن لائن کی طرف شفٹ ہو گیا. انیبلرز جو کہ پہلے ایک تحریک بنتی جا رہی تھی, تو وہ ایک ایسی اسکیلنگ پہ چلی گئی کہ اٹ گوز کریزی. لائک 35 کیمپسز ہم نے بنا لیے پاکستان اور پوری دنیا میں. اور صرف کووڈ کے پیریڈ کے دوران ہوا ہے سارا, مطلب کہہ لیں کہ 25 ہوں گے کووڈ کے پیریڈ کے دوران, اور پھر 10 بعد میں اینڈ آل دیٹ. لیکن یہ کہ وہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے ایک ہیلپ لینا شروع ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ سارے پیڈ ممبرس تھے, ہم لوگوں نے ایک گروپ بنا لیا ای کامرس بائی انیبلرز کے نام سے, کہ جس کو بھی کوئی کوشچن ہے وہ اس گروپ میں پوچھے اور 60 سیکنڈ میں آنسر دے وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ. سو جب لوگوں کی فری ہیلپ کرنا شروع کی, لوگوں کو فری ایک کنسلٹنسی پرووائڈ کرنا شروع کی, اور ایک ہم نے VVS سیریز بنا لی جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی فری لانسنگ کورسز کو رکھ لیا, 200 سے زیادہ انکم اسٹریمس. وہ ہم نے کہا کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو فری لیں. تو وہ ہم پاکستان میں ہم نے 3 لاکھ لوگوں کو فری دیا ایکسیس, جو کہ جس کی مالیت اگر ہم چارج کرنا چاہتے تو 35,000 ہم نے رکھی ہوئی تھی, لیکن ہم نے وہ 3 لاکھ لوگوں کو فری دیا اس گروپ میں, جس میں ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ہر کویشچن کا 60 سیکنڈ میں آنسر. 13 لاکھ لوگ ہیں, 1.3 ملین, جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج کی, اور دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس کا گروپ جو ہے وہ بن گیا. اور ایک اور گروپ پھر ہم نے کریٹ کیا انیبلرز بائی ثاقب بزر, جس میں 4 لاکھ لوگ آ گئے ایک دم سے ودن 1 or 2 years. سو یہ آلموسٹ 15, 16, 17 لاکھ اگر اوور لیپ بھی ہوں ایک دوسرے سے, ان لوگوں کو اس پر سپورٹ دی گئی جب ودن 60 seconds. تو وہ پھر ایک قافلہ اور ایک مرجنگ ویو شروع ہوئی پاکستان میں. اور آج جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 4-5 سال بعد اس ویو کو دیکھتے ہوئے کہ ایک انٹرپرنورشپ لوگوں کو پتہ چلی کیا ہوتا ہے, آن لائن ارننگ پتہ چلی کیا ہوتا ہے, اینڈ آل دیٹ. ایون جو سیکھ کر جاتے ہیں پھر ارننگ کرتے ہیں, اور وہ پھر بعد میں تنقید بھی ہم پہ ہی کرتے ہیں, ایون کہ وہ سب کچھ سیکھا بھی ایک جگہ سے ہوتا ہے. تو یہ کہ یہ ایک انسرٹنٹی سی سچویشن اکر ہوئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا قافلہ کدھر جائے گا اور کیا ہوگا, کیونکہ 2018 میں ایک ایسی چیز تھی کہ کسی نے ایسی چیز ابھی کی نہیں تھی پاکستان میں. تو پھر دیٹس ویئر وی آر ایکچولی, اٹ جسٹ وینٹ کریزی. اینڈ آئی سی کہ اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دینا شروع کیا, فری میں بانٹنا شروع کیا. اور جب ہم نے فری میں بانٹنا شروع کیا تو اوبویسلی لوگوں کو
لوگوں کو اس کی ویلیو نظر آئی. پھر اوبیسلی اس میں ہم نے پیڈ بھی بوٹ کیمپس بھی رکھے جس میں پریمیم فیچرز بھی رکھے اور اس میں لوگوں نے اپنی فیسلٹیز بھی. ویسے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے پاکستانیوں کی سائیکی ہے کہ اگر کوئی چیز ان کو فری پرووائڈ کی جائے تو اس کو فار گرانٹیڈ بھی لیا جاتا ہے. ایسے تو ایسا کچھ ایکسپیرینس ہوا آپ کا؟ ایسے بہت زیادہ. ایون کہ 3 لاکھ لوگوں کو جیسے ہم نے ابھی فری ایکسیس دی ہوئی ہے جس میں وہ ساری ویڈیوز اینڈ آل دیٹ, ہزاروں لوگوں کو اسپانسرشپس دی ہوئی ہے. میں کئی دفعہ مجھے فیڈ بیک میں دیکھتا رہتا ہوں, کمپلینس جو آتی ہیں اس میں کمپلینس اکثر فری ممبرز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں پرووائڈ کیا, انیبلرز از ناٹ دس اینڈ دیٹ. مطلب یہ کہ آپ نے 1 روپیہ نہیں پے کیا اور پھر بھی آپ ایک اس طرح سے کمپلینز اور اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں یہ کیا خرید لیا. یہاں برگر خریدتے ہیں تو کیچپ نہیں ہوتی تو کس طرح سے لڑتے ہیں کہ میں نے برگر کا پے کیا. یہاں پر آپ ایک فری اسکل سیکھ کر بھی بیسکلی بعد میں ہمیں ہی تنقید کسی چیز میں نشانہ بنایا جاتا ہے, جو کہ سم ٹائمز ہنسنا بھی آتا ہے کہ یہ کیا قوم ہے, کس قوم کو ہم سکھانے چلے ہیں. لیکن پھر ویژن بڑا ہے اور جب دعائیں زیادہ ہیں اور جب لوگوں کی لائف میں امپیکٹ زیادہ ہے تو وہ چند نامعلوم افراد جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. کرٹیسزم ہونا چاہیے بٹ آئی بلیو کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے تاکہ اس سے اپنی بھی اصلاح ہو. میں آپ کے جرنی میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. انگلینڈ میں سیٹل تھے, PR مل چکی تھی, ٹھیک ٹھاک پیسے بھی کما رہے تھے آپ وہاں پہ. ایک دم پاکستان آنے کا خیال آیا کیونکہ آلدو پاکستان میں دیکھا جائے ریسنٹ پاس کی بات کوئی 7-7 لاکھ کے آس پاس لوگ یہاں سے دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں اور اسکلڈ پرسن یہاں سے پروفیشنل وہاں پہ گئے ہیں. تو آپ کے لیے یہ جو ڈیسیجن آپ نے لیا واپس پاکستان آنے کا کیونکہ آپ کی لائف دوبارہ زیرو سے اسٹارٹ ہو رہی تھی, یہ ڈیسیجن کتنا امپورٹنٹ تھا اور کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از اے بیسٹ پلیس ٹو لیو اف یو میک منی ان ڈالرز اور پاؤنڈس, رائٹ. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاؤنڈز اور ڈالرز کما رہے ہیں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز اگر آپ یہ پاؤنڈز اور ڈالرز انگلینڈ یا امریکہ میں بیٹھ کے کما رہے ہیں تو پھر وہیں خرچ بھی کر رہے ہیں, اس حساب سے وہاں خرچے بھی ہیں. اور وہ اگر آپ نے 1000 پاؤنڈ کمایا ہے انگلینڈ میں اور آپ نے 1000 پاؤنڈ کمایا اور آپ کا خرچہ جو ہے وہ 800-900 پاؤنڈ ہے, آپ کو 100 پاؤنڈ بچ رہا ہے. لیکن اگر آپ نے 1000 پاؤنڈ کمایا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے تو آپ کا خرچہ شاید 300 یا 400 پاؤنڈ ہو, تو آپ 500-600 پاؤنڈ سیو کر سکتے ہیں. اور ساتھ یہاں فیملی بھی ہے, یہاں ایک کلچر بھی ہے, اپنے لوگ بھی ہیں. سو دس از سم تھنگ آئی ریئلائزڈ ان 2018 کے سینس آئی ناؤ میک منی ان پاؤنڈز اینڈ ڈالرز, بیکاز میں نے اپنا آن لائن بزنس سیٹ کر دیا ہوا تھا. اور یہ نہیں تھا کہ سب کشتیاں چلا دی تھیں کہ اب میں کوئی بزنس بھی نہیں کر رہا. آن لائن بزنس کی یہی تو بیوٹی ہے کہ آپ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر آپ کام کر سکتے ہیں. لیپ ٹاپ کھولا کام کیا, لیپ ٹاپ سو آئی ٹوک دا کیلکولیٹڈ رسک. یہ نہیں ہے کہ بہت ہی ایموشنز میں آ کے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی سب ایموشنز میں آ کے سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں. سو آئی بلڈ دا بزنس اینڈ آئی فیل کہ ناؤ آئی کین میک منی فرام اینی ویئر بیکاز مائی امیزون اکاؤنٹس آر رننگ فائن اور آئی نو دا اسکلز. تو پھر میں جب پاکستان موو ہوا تو یہ تو مقصد نہیں تھا کہ انیبلرز اور یہ سارا کچھ اس اسکیل پر چلا جائے گا. 1-2 آفس بنا لیں گے, لوگ آ جائیں گے اور کرتے رہیں گے اینڈ آل دیٹ. لیکن یہ نہیں تھا کہ اٹ ول بیکم لائک اے ہیوج جائنٹ, اور جس میں پاکستان کا ٹرینڈ ہی چینج ہو جائے گا کہ ہر بندہ ہی شروع ہو جائے گا کہ جی کہ اسکل سیکھو اینڈ آل دیٹ. تو وہ ایک ویو تو چل گئی, لیکن میرا صرف یہی پرپس تھا کہ اف آئی ایم موونگ بیک بٹ آئی ایم میکنگ منی ان ڈالرز اینڈ پاؤنڈس اینڈ آئی کین اسپینڈ ان پاکستان, جس کی آج ہم ویلیو جو دیکھ رہے ہیں پاکستانی روپیز کی, وہ 340 پاؤنڈ تو 1 لاکھ روپے, 380 ڈالرز جو ہیں وہ 1 لاکھ روپے. تو کیا آپ وہاں بیٹھ کر اگر آپ 340 پاؤنڈ کما رہے ہوں گے اتنے تو آپ کا خیال لیں کہ ایک روم کا شیڈ رینٹ بھی نہیں ہے, رائٹ. اور یہاں آپ دیکھ لیں گھر میں رہ رہے ہیں, فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں, اگر آپ کے بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, باہر اپنے لوگ ہیں, تو یہاں بیٹھ کے اگر آپ ڈالرز اور پاؤنڈز کما سکتے ہیں سو آئی ڈونٹ سی کہ وہاں پر رہنا کو بنتا ہے. اور لیٹر نوٹ مجھے یہ بتائیں کہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں تو آپ پیسے کماتے ہیں تو ان کو خرچ کیسے کرتے ہیں؟ پاکستان میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں اور اس کو خرچ کرتے ہیں. آئی مین مطلب کس قسم کی چیزیں آپ اس سے خریدتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اب میں تو کیونکہ ایک بہت عرصے سے اس چیز کر رہا ہوں, وی کیپ اسپینڈنگ ایکچولی انٹو دا سیم بزنس ٹو ایکسپینڈ اٹ. تو اس میں پاکستان میں بھی مزید بزنسز ہیں, باہر بھی ہیں.
تو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. بٹ یہ کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پیسے تبھی ودرا کرنا چاہیے جب when you need it, and I continue to spend money into scaling the business unless I feel that I need to cash out some money out of it. So if you feel you don't need to cash out, then just continue to scale, because آپ ایک برانچ بنا رہے ہیں, دوسرا تیسرا برانڈ, and then you just keep going and it's never ending. یعنی 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 اور 4 سے 10 کی طرف جانا چاہیے اور انویسٹ کرنا چاہیے. and that's how it works. ہمارے جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ اگر 6 مہینے پروفٹ آتا ہے تو پیسے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیو ٹو ری انویسٹ, دین اگر آپ سروائیو کر سکتے ہیں وتھ سم ادر ایکسٹرا انکم, تو یو شوڈ ناٹ بی ٹیکنگ منی آؤٹ اینڈ دین کنٹینیو ٹو اسکیل ان یور بزنس, بیکاز اسکیلنگ مائنڈ سیٹ بڑا ضروری ہے, اینڈ دیٹس واٹ انیبلز اس. اور پاکستان میں آپ کہاں سے بیسڈ کرتے ہیں پیدائش؟ میں لاہور پیدائش ہے میری. یعنی تسی لاہوری ہی ہو. ہاں. تو کھان پین کا تھوڑا شوق ہے؟ کھانے میں تو پانی بھی پیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ویٹ بڑھ رہا ہے, تو میں ہیلتھ کانشیس جو ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا ویٹ بڑھے, لیکن کھانے کا تو بہت شوق ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لاہور سے زیادہ کراچی کے کھانے بہت بہتر ہیں. لو آپ نے پھر لاہور اور کراچی والوں کی لڑائی کروا دینی ہے. نہیں, میں کراچی بھی بہت زیادہ کھایا ہے, لاہور بھی کھایا ہے, لیکن جو کراچی کا کھانے کا ٹیسٹ ہے وہ میں نہیں سمجھتا مجھے ابھی تک کہیں بھی ملا. میں ایٹ لیسٹ پاکستان کے کوئی 25 شہروں میں جا چکا ہوں, کیونکہ ہم 35 شہروں میں, تو میں 25 شہروں کو وزٹ کر چکا ہوں, اور میرے خیال میں کراچی جیسا ٹیسٹ مجھے نہیں کہیں ملا. لو بھائی, کراچی والوں, ثاقب بھائی نے آپ کی تعریف کر دی ہے. جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے نا, کبھی کبھی نیشنل ڈیبیٹ بھی بن جاتی ہے کہ یار لاہور والے کہتے ہیں ہمارے کھانے اچھے ہیں, تو کراچی والے کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا اچھے ہیں. تو بھائی ثاقب بھائی آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ FBA کیا ہوتا ہے, ڈراپ شپنگ کیا ہوتا ہے, ان کو سب سے آسان لفظوں میں صرف اپنے ویورز کو بتانے کے لیے, اور اس کو اسٹارٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ویل FBA مینس فلفلڈ بائی امیزون. بیسکلی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی بھی آڈر آیا, ابھی جیسے نیچرل شپنگ کیا ہوتی ہے, نیچرل آن لائن سیلنگ کیا ہوتی ہے, کوئی آپ کے پاس آڈر آیا اور آپ نے اس کو پک پیک کیا اور آپ نے اس کسٹمر کو بھیج دیا. دیٹس ہاؤ آن لائن سیلنگ ورکس. لیکن FBA یہ ہے کہ آپ کے پاس آڈر نہیں بھی آیا, لیکن آپ نے اس کو پک پیک کر کے امیزون کی ایک ویئر ہاؤس فیسلٹی ہے, اس کے ویئر ہاؤس میں رکھوا دیا, اور آپ نے اس کے ویئر ہاؤس میں رکھوا دیا, اور اب آڈر آئے گا تو امیزون خود ہی پک کر کے خود ہی یہ فیسلٹی یوز کر کے شپ کرے گا کسٹمر کو, اور اس سے پیسے کلیکٹ کر کے آپ کے ایک ورچوئل والیٹ میں ڈال دے گا, اور پھر 15 دن بعد ڈسپرس کر دے گا. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس 50,000 یونٹس ہیں تو آپ 50,000 یونٹس اٹھا کے امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھ سکتے ہیں, یا 5,000 ہیں, 10,000 ہیں, جتنے بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں. ایک اسٹوریج لمٹ ہوتی ہے, اس اسٹوریج لمٹ کے لحاظ سے اگر آپ امیزون کے ویئر ہاؤس میں وہ چیزیں رکھتے ہیں تو وہ رات کے کسی بھی پہر یا دن میں کسی بھی ٹائم ان کو آرڈرز آ رہے ہیں, اور امیزون از فلفلنگ دی آرڈرز آن بہاف آف یو, اور جس کا وہ ایک سرٹن پرسنٹ چارج کرتے ہیں, جس سے آپ کی ہیسل ختم ہوتی ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از جسٹ ٹو مارکیٹ یور پروڈکٹ اینڈ دین پریزنٹ ان اے وے پیپل کین بائی. اچھا, یہ بھی ڈبیٹ ہوتی ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ ایسی ہے دیٹ ول سیل لائک ہاٹ کیکس, تو اس پہ بہت زیادہ لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اپنی طرف سے اچھی پروڈکٹ تو چوز کر لیتے ہیں, لیکن جو جیسا آؤٹ کم چاہ رہے ہوتے ہیں انہیں ویسا نہیں مل پا رہا ہوتا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, پروڈکٹ تو ہر کوئی پروڈکٹ تو اچھی ہے, رائٹ. آئی ڈونٹ سی کہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو ہم کہیں کہ یوزیبل نہیں ہے. پروڈکٹ تو اچھی ہے. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو سیل اٹ. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہے, یا دہی بھلنے والا بھی یہاں پہ باہر کھڑا ہے, تو اگر اس کا ٹیسٹ اچھا ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ اچھا بنا رہا ہے, تو سارے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ کہ کوالٹی کیسی ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ ہاؤ ہی از پریزنٹنگ تھنگس. تو ہم لوگ جتنی مرضی اچھی پروڈکٹس لے لیں, اٹس بیسکلی مٹی بھی ہے تو آپ اس کو بھی بیچ سکتے ہیں اگر آپ کو بیچنا آتا ہے. یہاں پر بیچنا بھی نہیں لوگوں کو آتا ہے. جتنی اچھی اچھی پروڈکٹس لے لیتے ہیں لیکن اس کو پریزنٹ نہیں کر پاتے, اس کی پیکیجنگ نہیں اچھی کر پاتے, اس کو ایک ڈسکرائب نہیں اچھے طریقے سے کر پاتے. لیکن اوبیسلی آپ نے اپنے بجٹ کے لحاظ سے بھی پروڈکٹس کو دیکھنا ہے کہ پروڈکٹس شوڈ بی ناٹ جسٹ, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایک ایسی پروڈکٹ لا رہے ہیں جو ایک بہت پیناسونک کی بیٹریز ہیں, اچھا جی میں XYZ کی بیٹریز لانچ کر رہا ہوں, وائی سم ون شوڈ بائی XYZ بیٹریز, بیکاز آپ نے بڑے بڑے برانڈ سے بھی مقابلہ نہیں کرنے لگ جانا. سو یو شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ دوز پروڈکٹس جو کہ بڑی جنیرک پروڈکٹس ہیں, جو کہ جس میں لوگ برانڈ کانشیس نہیں ہوتے, رائٹ. دے کین یوز اٹ وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ برانڈ کہ کیا ہے.
ہوم اینڈ کچن آئٹمس جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں اس وقت. ہر گھر کی ضرورت ہے, ایسی پروڈکٹس دیکھیں جو ہر گھر کی ضرورت ہو, جس میں لوگ برانڈ کانشیس نہ ہو. اور ہیلتھ اینڈ فٹنس پروڈکٹس جو ہیں دے آر ویری مچ ہاٹ سیلنگ آن لائن, جو کہ لوگ بائنگ کرتے ہیں. تو ہر مارکیٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے. ہمارا جو انیبلرز کا کرائٹیریا ہے وہ ایک پورا کرائٹیریا بنا ہوا ہے, جس میں ہمارے جیسے ہزاروں لوگوں نے لانچ کیا پروڈکٹس, تو ہم دیکھتے ہیں ہزاروں میں سے اگر 300 لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اب وہ 300 لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو ان کی کیا پروڈکٹس تھی, اس کی بیس پہ پھر ہم کرائٹیریا بناتے ہیں اور پھر لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں کہ یار آپ بھی یہ کر لو. تو ہم اس فیلئر سے ریٹ کو دیکھتے ہوئے سکسیس ریٹ کو یوز کر کے اپنی سکسیس کو امپرومنٹ کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ایسی پروڈکٹس لانچ کریں جو کہ جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کمپٹیشن کم ہے, اور وہ اس کا ایک کرائٹیریا ڈیفائن. آپ تو اس فیلڈ کے استاد ہیں. اگر میں ایز اے ویور اس کو دیکھوں, ایز اے نیوٹرل پرسن دیکھوں, مجھے آپ کی بات سے سمجھ یہ ہے کہ چاہے آپ جنیرک پروڈکٹ اٹھا لیں, آپ کی جو اسکل ریکوائرڈ ہے وہ کمیونیکیشن اور مارکیٹنگ اسکل ہے, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی, تو ان پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایسے. اور یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے خود بتایا کہ انیبلرز کام کر رہا تھا, بڑا اچھا فلرش کر رہا تھا, تو ایک دم کووڈ آیا, اور کووڈ کے دوران جن بزنس نے پیسے کمائے انہوں نے بے بہا پیسے کمائے, اور بہت سے بزنس ایسے ہیں جو فلاپ ہو گئے, اور ایسے ایسے بھی آئیڈیاز جو ہم نے شاید لائف میں پہلے کبھی کچھ چیزیں دیکھی نہیں تھیں, تو وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا, ایمرج ہوا, سامنے آیا. تو آپ نے کس قسم کی چیزیں اس ٹائم ایکسپیرینس کی نئی, جو آپ کے لیے نئے نئے ایونیوز کھلے, وہ کیا تھے؟ ویل ہم نے کووڈ کے دوران کیونکہ ہم لوگ آن لائن پہ ہی فوکس تھے, ہم نے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ وی ڈنٹ اسٹارٹ اینی پروجیکٹس بیکاز پورا ملک ہی بند تھا یا ہو رہا تھا بار بار, یا ایک بڑی انسرٹنٹی تھی. تو وی ور مینلی فوکسنگ آن لائن سیلنگ, جس میں ہم نئے نئے فیچرز لے کر آئے, نئی نئی مارکیٹس انٹروڈیوس کی, ایٹسی انٹروڈیوس کی, والمارٹ انٹروڈیوس کیا, ای بے کے بارے میں لوگوں کو بتایا, لوکل ای کامرس کے بارے میں کہ دنیا کے کسی بھی حصے پہ آپ کیسے سیلنگ کر سکتے ہیں. پاکستان میں یا لاہور میں کہیں پر بھی بیٹھ کر آپ اسکاٹ لینڈ میں کیسے سیلنگ کر سکتے ہیں, جرمنی کے کسی شہر میں آپ لوگوں کو کیسے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں وایا فیس بک ایڈز یا گوگل ایڈز اینڈ آل دیٹ. تو اس دوران ہم نے نیا وینچر کوئی اسٹارٹ نہیں کیا. ود ان 2019 سے 20 کے اینڈ تک اٹ واز آلموسٹ اوور. تو وی اسٹارٹیڈ نیو پروجیکٹس سنس 2021 آنورڈس. اگر ہم تھوڑی سی پاکستانیوں کی سائیکی کی بات کریں, ایون یونیورسلی بھی بات کریں, تو چینج از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اینی ون. تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ ای بے پہ, والمارٹ پہ کیسے کام کرنا ہے, تو پاکستانیوں نے آپ کو لوگوں سے یہاں کیسا رسپانس ملا؟ کیونکہ ایک جو مائنڈ کے بیریئرز تھے وہ آپ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہاں یار اس طرح بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں میرے خیال میں سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو سروسز دینا. یہاں کے لوگ جو ہیں کوئی عام بندے نہیں ہیں, ان لوگوں کو آپ خوش کرنا, سیٹسفائی کرنا ایک عام انسان بڑا مشکل سے کر پاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یار اتنا کچھ کر کے بھی ہمیں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ انسیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں, جو کہ آئی تھنک نیچرل ہے کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں تو اس کا ریفنڈ ریٹ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کے خیال میں وہ بیسٹ پروڈکٹ ہے لیکن کئی خیال میں نہیں ہے, تو اٹس فائن. بٹ یہ کہ پاکستان کے لوگوں کو ایکچولی ہے بھوک ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی. ان کو صرف 2 چیزیں چاہیے جو کہ ان پہ بڑی مسنگ ہے, وہ ہے ڈائریکشن. ان میں ڈائریکشن ہے نہیں کہ کیا کرنا ہے, اور دوسری چیز ہے ویژن بھی نہیں ہے کہ میں نے 5 سال 10 سال بعد کہاں ہونا ہے. تو ایک کوئک منی بنانے کے چکر میں ہیں سارے کہ کیسے ہم جلدی سے اپنا گھر جو ہے اسٹیبلش کر لیں یا گھر میں روٹی آ جائے اینڈ آل دیٹ. کیونکہ ملک کے حالات ہی ایسے کر دیے گئے ہیں کہ ان کو روٹی کے پیچھے لگا دیا گیا. اگر ہم دیکھیں کہ اوور آل جو لوگ ہیں اس وقت جو انفلیشن ریٹ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, تو اوور آل جو ہماری جو غریبی کی لائن ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ چکی ہے. تو اس میں لوگوں کو روٹی کے پیچھے لگا دیا, گیس کے پیچھے لگا دیا, بجلی کے پیچھے لگا دیا, تو پھر وہ فرسٹریشن اتنی آ جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ کر لیں کہ ہم پیسے کمانا شروع کر دیں. اور ان کو کوئک منی چاہیے ہوتی ہے. دے کانٹ ویٹ فار دا بزنس ٹو بی اسٹیبلش ود ان 2 years 1 year اور 3 years. سو دیٹس وائی آئی تھنک لوگوں میں جو فرسٹریشن ہے اور جو ہمارے جو سکسیس ریٹ ہے اس کو متاثر کرتا ہے, کیونکہ لوگ ویٹ نہیں کر پاتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوئک رچ ہے, میں آج کوئی سی جگہ پہ کورس کر لوں گا, ٹریننگز کر لوں گا اور اس کے بعد میں کمانے شروع کر دوں گا. ایسا ہے نہیں. تو وہ ایک ہائپ کا شکار ہیں لوگ, کیونکہ اب جیسا آپ نے کہا کہ ایک ویو چلی, تو وہ ویو ایسی ہے کہ وہ پھر ہر کوئی
اس کو بزنس بنا گیا. جب بزنس بنا گیا تو گلی محلوں میں بھی ٹریننگز کرانا شروع کر دیں لوگوں نے. ہر جگہ پہ ایک بندہ ٹریننگ لے کر ٹریننگ کرانا شروع کر دی کہ ہاؤ ٹو میک $1,000 لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور لیکن خود $1,000 کمایا نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی ٹریننگز کرا رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں خود بزنس نہیں کیا, خود سروس پرووائڈر نہیں ہے. تو ہاؤ ٹو میک منی بٹ ایکچولی ٹیلنگ بائی ٹیچنگ دا کورس ہاؤ ٹو میک منی, جو کہ خود نہیں بنائی, تو وہ اسی سے بنا رہے ہیں. یہ کلچر جو پاکستان میں ایک سٹارٹ ہو گیا جس سے انڈسٹری بھی خراب ہو گئی, اور ہم پہ بھی یہ فضول تنقید اکثر آتی ہے, لیکن ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں بالکل, کیونکہ ہم نے تو یہ سٹارٹ کیا تھا سارا 2018 میں, اور ہم ایک سکسیزفل سیلرز اور سروس پرووائڈر کے طور پہ ابھرے تھے. تو وہ پھر جب مارکیٹ خراب ہوتی ہے تو پھر ایک لوگوں میں فرسٹریشن اور ایک جو ایکسپیکٹیشنز لیول ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, میں ابھی میرا یہ سوال ہے نا, یہ ایز این آرڈنری پاکستانی ہے, میں کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم پہ کوئی بھی چیز آرڈر کرتا ہوں, مجھے دکھائی کوئی اور چیز جاتی ہے, اور جب میرے پاس آرڈر میرا ڈیلیور ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں چیز کوئی اور نکلتی ہے, یا اگر ویسی نہیں ہے 18-20 کا فرق ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, اور شاید اس کی وجہ سے ای کامرس جو انڈسٹری ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے اس سے؟ بالکل ہوتا ہے. بیسیکلی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ کرتے کیا ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے. ایسا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پروڈکٹ جو ہے اس کی پکچرز اٹھا لیتے ہیں کہیں سے, پکچرز لگا لیتے ہیں. اب ان کو ہوتا ہے کہ آرڈر آئے گا اس اسپیسیفک پروڈکٹ کا تو ہم بائنگ کریں گے. ان لوگوں نے اپنے پاس انوینٹری نہیں رکھی ہوتی, ان لوگوں کے پاس انوینٹری نہیں ہوتی, اس کو ڈراپ شپنگ اس طرح کی چیز کہتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر آرڈر آیا اس مائک کا فار ایگزامپل, تو آپ نے مائک ایڈورٹائز کیا ہوا, اب آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس آرڈر آ گیا, اب میں نے اس مائک کو سورس کرنا. اب آپ جائیں گے مارکیٹ میں جہاں آپ کو پتہ تھا کہ اس طرح کے مائکس ملتے ہیں, وہاں جائیں گے کہ وہاں تھوڑی سی بات کریں گے تو آپ کو ایسا مائک نہیں مل رہا. اب آپ کیا کریں گے, آپ کیونکہ آپ کو لالچ ہے, آپ نے اس آرڈر کو فلفل کرنا ہے, اس میں آپ کا مارجنز ہیں اینڈ آل دیٹ, تو آپ اسی طرح کا ایک ملتا جلتا مائک بائی کریں گے اور پھر اس کو شپ کر دیں گے. اب اس کے پاس جائے گا جب مائک تو وہ کہے گا جی یہ تو ہے ہی نہیں ایسا. تو اسی لیے پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے کہ جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ کیوں نہیں ہوتی. اب کسی کا یہ دل نہیں چاہتا کہ اب کسی کے پاس انوینٹری موجود ہے تو وہ تو ویسے ہی بھیجے گا, لیکن لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. اب اس نے یہ مائک اگر انویسٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہوتا اور آرڈر نہ آتا تو اس کی انوینٹری ضائع تھی, اس کے پیسے ضائع تھے. تو یہ لوگ رسک نہیں لیتے, جس سے پھر ای کامرس مارکیٹ خراب ہوتی ہے, اور پھر جو دکھاتے ہیں وہ آتا نہیں ہے, اور پھر یہ پاکستان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہم نے خود کہا کہ ای کامرس انڈسٹری جو ہے اس پہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے, لوگوں کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے, بزنس بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے, اور ہر طرح سے کمپنیز اس کا شکار ہوتی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کمپنیز کیا کر سکتی ہیں؟ اب جیسے دیکھیں روکنے کے لیے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ رجسٹرڈ بزنس ہونے چاہیے پہلے. یہ نہیں ہے کہ آج میں اگر بیٹھا ہوں میرے ساتھ والے گھر والا اٹھ کے آن لائن سائٹ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے جی میں آج سے سیل کر رہا ہوں, رائٹ, اپنے سیل کر رہا ہے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو آپ سیلنگ کر رہے ہیں, رائٹ. اب جیسے امیزون ہے یا بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں, وہ پہلے رجسٹرڈ ہوتے ہیں آپ ان کے پاس, پھر اس کے بعد آپ چیزوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں, پھر وہ پوری ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں, کسٹمر فیڈ بیک تھوڑا سا برا ہے تو آپ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو کہ پاکستان میں آن لائن سیلنگ کو کنٹرول کرنا ہوگا کہ ہر کوئی جس کا دل چاہے وہ اٹھ کے نہ شروع ہو جائے. پہلے رجسٹرڈ ہوں بزنسز, پھر اس کے بعد ایک پوری بلیک لسٹ کو مینٹین کیا جائے کہ فار ایگزامپل کسی نے اگر فراڈ کیا ہے یا کوئی چیز دکھائی ہے نہیں آئی, 3 بار نہیں ہوا ایسا یا 2 بار ہوا, تو اس کو ایک فراڈ لسٹ میں ایڈ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جا کر وہاں دیکھ رہے ہیں, رپورٹ کر سکیں. ابھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں ایف آئی اے کو رپورٹ کرو, ایف آئی اے کے پاس 1 لاکھ کیو میں چیزیں پڑی ہیں, اور جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کے بچے جوان ہو چکے ہوں گے. تو یہ چیز روکنی ضروری ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہوگا, کیونکہ مارکیٹ تو نو ڈاؤٹ ای کامرس کی پاکستان میں زیادہ ہو رہی ہے. 2018 میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا ہے سب کچھ تو اس وقت تھی یہ $1 بلین پہ 2018 پہ, اور آج ای کامرس کی مارکیٹ 2022 کے اینڈ میں $7.7 بلین, جو کہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ گروتھ ہے ود ان 4 ایئرس. تو لوگوں کا ٹرینڈ تو بڑھ رہا ہے, جا رہا ہے اس کی طرف, اینڈ لاٹ آف پیپل آر ڈوئنگ گڈ ورک ایز ویل, لیکن مس یوز بھی ہو رہا ہے اور اس کو روکنا ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی ابھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, آپ اس فیلڈ کے پائنیئر ہیں,
آپ کی نظر میں ان یور اوپینین، کیونکہ مطلب جیسے آپ ہیں، آپ نے آگے 10-15-20 سال کا سوچا ہوگا کہ یار پاکستان یہاں سٹینڈ کرے گا، آپ کی نظر میں اس مارکیٹ میں کتنا والیوم آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی اسٹڈیز کے مطابق؟ دیکھیں یہ تو ملٹی پلائی کرے گا. اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کی مارکیٹ پلیسز کا اندازہ کریں، اس وقت انڈیا کی جو ای کامرس مارکیٹ ہے وہ $250 بلین ہے، رائٹ. امریکہ کی ہے $705 بلین، یورپ کی 405، انڈیا یو کے کی ہے آلموسٹ 150 سم تھنگ یا 200 بلین ڈالرس، ترکی کی ہے $190 بلین، اور سعودیہ کی ہے $10 بلین. تو ہم ابھی 7.7 پہ ہیں. تو یہ ہم نے 4 سال میں اس کو تو ملٹیپلائی ہوا، لیکن اگلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب یہ 7 سے جائے گا 15، اور یہ ود ان 1 اور 2 ایئرس جائے گا، جو کہ جو ٹائم لگ چکا ہے وہ لگ چکا ہے. اب جب ویو آتی ہے تو وہ پھر جب آپ تو دیکھیں، جب آپ فار ایگزامپل گاڑی چلاتے ہیں تو پہلے گیئر میں گاڑی ڈالتے ہیں. پہلے گیئر میں جب گاڑی ڈلتی ہے تو آپ کی اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی، لیکن آپ آہستہ پھر دوسرے گیئر میں ڈالتے ہیں، تیسرے گیئر میں، پھر چوتھے گیئر میں جب گاڑی چلتی ہے وہ بڑی فاسٹ چلتی ہے، اور پھر آپ کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح سے ای کامرس کا ٹرینڈ جب پہلے 1 بلین پہ تھا، اب 7.7 پہ 4 سالوں پہ آیا. اب یہ گاڑی کی اسپیڈ ابھی میں سمجھتا ہوں تیسرے گیئر میں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ چوتھے گیئر میں آتے یہ ود ان فیو ایئرز آپ دیکھیں گے یہ کراس کر جائے گی 15 to 16 بلین. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ 2025 میں ہم ایزیلی 15 بلین کو ٹچ کر گئے ہوں گے. اور اس میں انشاءاللہ ہم پورا امید ہے، یقین ہے، دعا ہے کہ ہم اس کو کراس کریں اور اس سے آگے نکلیں، کیونکہ روپیہ جس طرح ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور ڈالر ڈے بائی ڈے اوپر جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی کنٹری ڈیفالٹ ہو جائے گی. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری میں کہ پاکستان کی معیشت کو، اکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں ایک کردار یہ بھی ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اسٹیٹس بتاؤں جو آئی ٹی کی مارکیٹ ہے، کہ آئی ٹی سروسز میں آ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ سروسز دے رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا اپنی سروسز دنیا کو، پاکستان میں سروس پرووائڈرز ہیں ای کامرس کے ہو گئے یا کسی کے بھی ہو گئے، وہ آئی ٹی ایکسپورٹس میں آتا ہے. اب آئی ٹی ایکسپورٹس کو اگر ہم دیکھیں، وہ انڈیا کی اس وقت ہے، پچھلے سال تھی 2022 میں $252 بلین. اب وہ سوری آئی ایم ویری سوری ٹو سے، وہ تھی $152 بلین انڈیا کی، اور اب وہ ختم ہوئی ہے 2022 میں، ایک سال میں وہ ہے $178 بلین، رائٹ. سو 2021 میں انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس تھیں 152 بلین، اور 2022 میں ان کی ایکسپورٹ ہیں $178 بلین، جو کہ $27 بلین ایک سال میں زیادہ ہوئی، رائٹ. اور یہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس تھیں وہ تھی $1.5 بلین، رائٹ، اور وہ ہوئیں اس وقت $3.2 بلین ایک سال میں. سو 1-2 بلین کی ایکسپورٹس زیادہ ہوئی. اگر ہم بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس دیکھیں وہ $44 بلین ہے، رائٹ، اس وقت بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس، رائٹ. دس از واٹ وی آر ٹاکنگ. ابھی اگر ہم 3 ملکوں کا اندازہ کر لیں تو پاکستان اس وقت بہت زیادہ لیک ہے ایک آئی ٹی ایکسپورٹس کو انکریز کرنے میں، کیونکہ یہاں پر ایز آف بزنس کی فیسلٹیز اور لوگوں میں جو کہ ایک ڈالرز کو واپس لانا، وہ ایک بہت زبردست جو ہے ایک ایشو ہے. کیونکہ ایشو کیا چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں کہ آپ ڈالرز پاکستان لے کر آتے ہیں جب، تو پاکستان میں آپ کو بینک جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ دے رہا ہے اس وقت 225-26، ٹھیک ہے جی. جب آپ بائے کرتے ہیں ڈالرز کو تو ڈالر کا ریٹ دے رہا آپ کو 262-265. تو آپ کیوں پاکستان میں ڈالر لے کر آئیں گے؟ کیونکہ جب آپ یہاں پر لائیں گے تو کم ہے، اور جب بیچیں گے تو زیادہ ہے، تو آپ ابھی فی الحال باہر ہی رکھیں گے. تو اسی طرح سے لوگ اپنی ارننگ ضرور کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ڈالرز ابھی تک لا ہی نہیں رہے، اور لاتے ہیں تو کم لے کر آتے ہیں. تو پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں اسی وجہ سے اوور آل ایز آف بزنس پرسپیکٹیو سے بھی رکی ہوئی ہیں، ڈالرز کی فلکچویشن سے بھی اس وقت بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے کہ کیا کریں، پیسے لائیں نہ لائیں. تو ہمیں اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک بڑا کلیئر میسج دینا ہوگا کہ آئی ٹی از دا نیکسٹ آئل، رائٹ. کیونکہ اگر انڈیا سمجھ چکا ہے کہ آئی ٹی از دا نیکسٹ آئل، $178 بلین پہ اگر وہ ہیں، تو سعودیہ کی ایکسپورٹ ہے $131 بلین آئل کی. اگر وہ آئل میں ایکسپورٹ کریں 131، وہ آئی ٹی میں 178 کریں، ہم لوگ 3 بلین پہ ہیں. تو ہمیں پتہ چل گیا دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی سپورٹ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیسیسری ہے، یہاں پہ اسینشیل ہو چکی کہ گورنمنٹ آئے، آ کے سب کو کہہ دے کہ یار یہ ہمارے سیکٹرز ہیں،
ان پہ انویسٹ کریں اور اس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس آسان کر دیا جائے. دیکھیں پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ کبھی ہو رہے ہیں کوئی اسٹارٹ اپس کو بلایا جا رہا ہے, دنیا کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, یہاں پر ایک پوری ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, ایک ایز آف. آپ بتائیں کہ پاکستان میں نہ اس وقت یوٹیوب کا آفس ہے, نہ مائکروسافٹ ہے, نہ گوگل ہے, رائٹ, نہ فیس بک ہے, نہ امیزون ہے, نہ ایٹسی ہے, نہ والمارٹ ہے, اور پے پال نے تو آنے سے پے پال ہے. وہ جو پے پال ویتنام, بنگلہ دیش, کینیا, زمبابوے اور میں ایک اور سری لنکا بھی, وہاں پر بھی پے پال ہے, لیکن پاکستان میں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ اس وقت 206 ممالک ہیں, رائٹ, اور 200 اس وقت ملک ہیں, 206 سے 210 ممالک ہیں, اور 200 ملک ہیں جس میں اس وقت پے پال موجود ہے. اب پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ ایک تو سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے کبھی بھی کوئی بینک کھولنا ہو یا کوئی بھی ورچوئل والیٹ کھولنا ہو تو آپ کو اسٹیٹ بینک کو پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں, اس کی لائسنس فیس ہوتی ہے. جیسے اگر آپ نے بینک کھولنا ہے پاکستان میں تو آپ کو کسی کا ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کو جمع کرانے کے لیے 50 کروڑ جمع کرانا ہے. آپ نے بڑے شہر میں کھولنا ہے تو 1 ارب روپیہ آپ نے جمع کرانا ہے ڈپازٹ, تاکہ پھر آپ لوگوں کے پیسے کلیکٹ کر سکیں اینڈ آل دیٹ, کیونکہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو پیسے جمع کرائیں کہ کل کو آپ بھاگ جائیں تو اینڈ آل دیٹ. اب پے پال جو ایک بڑی رینونڈ انٹرنیشنل کمپنی ہے, اس سے جو اس وقت فیس مانگی جاتی ہے وہ بہت زیادہ مانگی جاتی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے. ملینز آف ڈالرز میں آپ ایک لائسنس فی مانگتے ہیں اسٹیٹ بینک, اور اسٹیٹ بینک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. پے پال کہتا ہے میں کیوں یہ چیز دوں ایسے ملک میں. تو اسی وجہ سے ایک تو یہ بہت بڑا ڈیڈ لوک ہے. دوسرا ان لوگوں آئی ڈونٹ نو کون ڈیل کرتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کے آئی ٹی منسٹرز اور لوگ ایسے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیسے بات کرتے ہیں, کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ پاکستان تیسرے چوتھے نمبر پر فری لانسر ہے پوری دنیا میں, اور وہاں پر اس وقت پے پال نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس طرح سے ایکسپلین کرتی ہے گورنمنٹ. انڈیا کا پرائم منسٹر, آئی ٹی منسٹر چلا جاتا ہے, گوگل کے سی ای او سے مل رہا ہے, فیس بک کے اونر سے مل رہا ہے, امیزون کو بلایا جاتا ہے, اس کے اونر کو $10 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے, تو وہاں جاتے ہیں وہ. ہمارے والے دیکھ لیں کہاں جاتے ہیں. یہ آپ کو ایسے تو نہیں ہے کہ ان کو انگریزی بولنی نہیں آتی تو وہ یا اپنی جو بھی ان کا کوئی پورٹ فولیو ایسے ڈفرینٹ ان کو پورٹ فولیو ملا رہتا ہے کوالیفیکیشن کے, تو اس وجہ سے بھی کوئی گیپ یا بڑھ رہتا ہے؟ انگلش کا تو نہیں ایشو, لیکن اس میں اٹس آل اباؤٹ ایکچولی ہاؤ یو پچ اٹ, ہاؤ یو پچ یور آئیڈیا, اور ہاؤ یو پچ یور کنٹری کی پوٹینشیل. تو وہ ایک تو ول بھی بڑی ضروری ہے کہ ول ہے ہی نہیں, کہ کیا اتنی سی ول نہیں ہے کہ آپ یہاں کہیں کہ یہ ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ جو کہ اس وقت 17,000 لوگ پر ڈے 18 سال کے ہوتے ہیں, رائٹ, اور 62 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت ایک سال میں 18 سال کے ہو رہے ہیں. 12 سے 13 کروڑ لوگ اس وقت یوتھ میں شمار ہوتی ہے. ہمارے ریسورسز میں سے ایک چیز ہے. ہاں, تو یہ بہت 5-6 ملک ہیں ایسے جہاں اتنی بڑی یوتھ ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کیا چیز یوتھ کو اٹھا سکتی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ یوتھ کے لیے, بتا دیں مجھے ایک انیشیٹو یا 2-3 انیشیٹو بتا دیں جو اس گورنمنٹ نے یوتھ کے لیے کیے ہوں, جس سے یوتھ کو ایک ڈائریکشن اور یہ ملی. اپنا آج کا 30-40 سال پرانی چیزیں آج بھی یہ لوگ اپنی ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں, اپنے اسکولز میں, کالجز میں, گورنمنٹ کے. آپ دیکھ لیں جا کے. تو یہ آئی ڈونٹ نو کیسے. ایون مجھے آپ کی اس بات سے ایک بات آ گئی. میرے والد صاحب نے جو میتھمیٹکس کی بک 2009 میں پڑھی تھی 9th میں, میں نے 2009 میں آ کے وہی میں نے وہ کتاب میتھ کی پڑھی تھی, اور میرے بعد چینج ہوئی. میرے پھر جو چھوٹا بھائی ہے اس نے ڈفرینٹ کتاب پڑھی. اینی ہاؤ, بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا تینوں اکٹھے ہی آزاد ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ بنگلہ دیش 1971 میں بنتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں انڈیا تو ہمارے ساتھ بہت آگے نکل چکا ہے. بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہو کے آج کرنسی بھی اس کی بہت تگڑی ہوئی ہے, ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے اگر ہر طرح سے دیکھا جائے. اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کسی بھی گورنمنٹ کی اکانومی کو اسٹیبل کرنا اور اس کے انفلیشن کو اسٹیبل کرنا, آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے, اور اس کی سرٹنٹی بڑی ضروری ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کرتا ہے جب آپ وہاں 3-4 سال بعد گورنمنٹ اتار دیں. گورنمنٹ اتر جاتی ہے یہاں 3-4 سال بعد, یا اگلی 5 سال بعد بھی اتر جائے تو 5 سال بعد بھی آپ سرٹنٹی نہیں لا سکتے. انڈیا کی گورنمنٹ دیکھ لیں آپ, انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے 10 سال رہتی ہے جب بھی آپ ایک جگہ پہ دیکھ لیں. کرنٹ گورنمنٹ کی بھی دوسری ٹرم چل رہی ہے. بالکل. امریکہ کو دیکھ لیں, کوئی ایسا پرائم منسٹر شاید ہی ایک دفعہ یہ ٹرمپ ہے صرف, لیکن باقی تو 10 سال ہی رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں, لیکن گورنمنٹ چلتی
اترتی بھی رہیں تو پالیسیز جو ہیں وہ ایسی بنی ہوتی ہیں کہ اگلی گورنمنٹ بھی آ کے اس پالیسی کو چلاتی ہے. یہاں پر آتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک نام سے چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے کہ جی XYZ کارڈ یا XYZ ایئرپورٹ اور یہ روڈ پہ اپنی نام لگا رہے ہیں آل دس. وہ اگلا بندہ آتا ہے وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرتا کیونکہ اس کی پبلسٹی ہے چیز, رائٹ. اب جیسے مطلب میں اس پالیٹکس میں نہیں اتنا جاؤں گا, لیکن کچھ بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ پچھلی گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیے, اگلی گورنمنٹ نہیں اسٹارٹ کرتی کیونکہ وہ اس کو نہ کریڈٹ ملتا رہے کیونکہ یہ اس کا پروجیکٹس تھا. تو یہ پاکستان میں یہ آپس میں یہ ان کی لڑائی جو ہے, یہ گورنمنٹ کی لڑائیاں جو آپس میں یہ لوگ لڑتے ہیں, اس میں لوگ سفر کرتے ہیں, لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, پاکستانی قوم کا نقصان. تو یہ چیز ہے جو ہمیں اٹھنے نہیں دے رہی, کیونکہ کوئی بھی انویسٹر جو ہے باہر سے یا پاکستان سے انویسٹ تبھی کرتا ہے جب ملک کے حالات جو ہیں اسٹیبل ہو, پتہ ہو گورنمنٹ جو ہے یہ رہے گی, پتہ ہو کہ یہ اسٹیبلٹی ہے اس ملک میں. یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک بندہ کہہ رہے ہیں جی اچھا جی ہم اسمبلیاں جو ہے ڈیزالو کر رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, تیسرا پتہ نہیں کچھ اور کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ. اور ایسی سچویشن میں انویسٹر کیسے آئے گا پاکستان؟ کون آئے گا, کون پیسے لگائے گا, رائٹ. آپ دیکھ لیں ساری بڑی کمپنیز تو بند ہو رہی ہیں, ہمیں بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوا, اتنی انفلیشن آئی اینڈ آل دیٹ, بیکاز ہم بہت اسکیل کر چکے تھے, بہت ہی ایکسپینسز تھے, بجلی کے بلوں میں آسمانی بجلی کے بل بھی آ گئے, رائٹ. تو یہ کہ اتنا بڑا جب سیٹ اپ ہو تو ہمیں امپیکٹ ہوا, لیکن ہم نے اوبویسلی اس میں نہ کوئی فیس بڑھائی, نہ لوگوں کو زیادہ چارج کیا اینڈ آل دیٹ, بٹ یہ کہ امپیکٹ ہر بندہ ہی ہوا. جیسے اگر آپ انفلیشن ریٹ دیکھیں پاکستان میں, یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں انفلیشن بڑھ گیا, لیکن اس کو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے. آج پاکستان میں انفلیشن ریٹ ہے 29%, رائٹ, 29. اب اس کا مطلب کیا ہے, رائٹ, عام آدمی کو کیا پتہ اس کا کیا مطلب. اس کا یہ مطلب ہے کہ آج آپ کے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو ایک سال بعد آپ کے پاس 29 روپے 100 روپے میں سے کم ہوں گے, وچ مینز آپ کا جو 100 روپیہ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس اگلے سال آلموسٹ 70 روپے ہیں وہ. تو یہ انفلیشن ہے, مینز کہ اگر آپ کے پاس 1000 پڑا ہے تو وہ آپ کے پاس 700 روپے ہیں اگلے سال, یعنی کہ ویلیو نہیں رہی اس کی, اور ڈی ویلیو ہوتا جائے گا ایئر بائی ایئر. ایگزیکٹلی, اور یہ ڈی ویلیو ہوتا رہے گا, اور آپ کی کرنسی کی ویلیو بھی کم ہوتی جا رہی ہے, آپ کی بائنگ پاور بھی کم ہوتی جا رہی ہے, تو یہ آپ کو اپنی انکم کی انکریز کرنے کی ضرورت ہے. سو دس از واٹ انفلیشن از ہیپننگ, جو کہ آج سے کچھ ماہ پہلے, سال پہلے ہم لوگ 6% پہ جا چکے تھے اور آج 29% پہ کہاں جا رہے ہیں. تو یہ اس حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ گرو کر پائیں گے؟ تو یہ اگر سارے ہی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے تو یہ ایک ایجنڈے پہ کیوں نہیں بیٹھ جاتے یہ لوگ آپس میں ہر وقت کارٹون لگایا ہوا ہے ہمارے لیے. تو اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں, لیکن کچھ چیزوں پہ کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے کہ یار یہ ہماری پالیسیز ہیں, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو یہ کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. اینی ہاؤ امیزون پاکستان میں آتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا میں $10 بلین جب بیزوس آتے ہیں, $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پاکستان میں بھی امیزون آتا ہے, بہت ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, اور لوگ دھڑا دھڑ ایک دوسرے کے پیچھے آ کے اس کے کوشش کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم پیسے کمائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا. ایک دم جو اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی تھی, پھر ہر چیز بعد میں واپس نارمل کی طرف آ جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہائپ بیسکلی وہی والی بات تھی کہ لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ بڑی ایزی منی ہے. اٹس ناٹ کوئک ریچ اور ایزی منی کہ آپ ایک کورس کر لیں اور آپ اس میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اینڈ آل دیٹ. اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, اس ایک پورا سفر ہے, جرنی ہے. 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد آپ کسی ٹریننگ سے نکلنے کے بعد آپ کو ایک کنٹینیوسلی لرننگ کا پروسیس رہتا ہے. تو وہ جو لوگ ہائپ کا شکار ہوئے, جو سمجھے کہ یہ صرف 2-3 ماہ کی گیم ہے اور اس کے بعد ڈالرز کمائیں گے, ہاں ایسی ہے نہیں, تو وہ پھر اوبیسلی نکلتے گئے اس سے. اور دوسرا یہ کہ جیسے وہی بات بتائی کہ لوگوں نے ٹریننگز لے کر ٹریننگز دینا شروع کر دیں, یہ بہت ڈیمیج کیا کہ آپ نے پوری انڈسٹری, کیونکہ آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں, آپ نے کسی کو ٹریننگ دینی ہو نا تو آپ ٹریننگ کا لائسنس لیتے ہیں. آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوالیفائڈ ہے, گورنمنٹ سے کوالیفیکیشن کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ یس وی آر این آرگنائزیشن, اب ہم آپ کو ٹریننگ کرا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہوا کیا کہ لوگوں نے ٹریننگ ہمارے سے یا کسی اور سے آرگنائزیشن سے ٹریننگز لیں, اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک فیس بک پیج بنا لیا, اس کے بعد کا آئی ول ٹیچ یو ناؤ ہاؤ ٹو میک $1000, چاہے خود پیسے بنائے نہیں. اب یہ کہ جو ان کو دیکھ رہا ہے یا ان میں دیکھ رہا ہے, کیونکہ مارکیٹ سائز اتنا بڑا ہو چکا تھا, تو وہ تھوڑا بہت چنکس ان کے پاس بھی لوگ گئے اور پھر انہوں نے بس پڑھایا کیا اینڈ آل دیٹ اینڈ دین موو آن.
بیکاز اس کو ایک بزنس کی شکل دے دی گئی, اور وہ اس طرح سے بہت زیادہ ہزاروں لوگ جب آ گئے تو وہ پھر وہ ایک سکسیس ریٹ بھی لوگوں کا کام ہوتا گیا. انڈسٹری بھی تھوڑی سی خراب ہوتی گئی کہ لوگ یہ سمجھے کہ سم پیپل اسٹل تھنک کہ یہ فراڈ ہے, آن لائن ارننگ. ابھی آج بھی یہ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو سمجھتے ہیں کہ آن لائن پیسہ نہیں کمایا جا سکتا. تو یہ کہ اس وجہ سے ایک تھوڑی ہائپ کم ہوئی, اور لوگ جو ہیں وہ ایک پچھلے دنوں بہت زیادہ فراڈز بھی لوگوں نے اس کو مس یوز کیا امیزون کے سسٹمز کو. تو وہ بھی ایک بڑی نیوز چلی کہ امیزون ہیز بینڈ اکاؤنٹس اینڈ آل دیٹ. تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ یہاں سے ایک ایسے ایک کہہ لیں کہ نان ایتھیکل بیہیویئر کے ساتھ سیلنگ کی, اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے کچھ سیلرز جو ہیں ان کو یہاں پہ کچھ کمپنیز ہیں جو سکھاتی ہیں ایسی چیزیں, تو وہ بہت ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ لوگوں کو بس یہ ہے کہ بنانا پیسہ ہے, حلال ہو یا حرام, حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا, صرف پیسے کے پیچھے بھاگ. جیسے میں ابھی ایک دفعہ کسی سے سن رہا تھا کہ میں نے اس کو کہا یار کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس وقت, جس کو ان ایتھیکل وے سے جو سیلنگ کر رہے ہیں, یہ کتنا غلط ہے, یہ تو کلیئرلی حرام ہے. تو ہز آنسر واز ویری مچ انٹرسٹنگ. ہز آنسر واز کہ ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, ابھی میرے گھر میں بہت برے حالات ہیں, میں اگر یہ دیکھوں گا کہ یار یہ حلال ہے حرام ہے تو میرے تو گھر میں فاقے ہیں, تو مجھے ابھی پیسہ کمانا ہے. جب پیسے آ جائیں گے تو میں عمرے یا حج پہ چلا جاؤں گا اور اپنے گناہ بخشوا لوں گا. دیٹس واٹ اٹ میٹرز. سو پلیز مجھے نہ روکیں. دیٹ واز دی آنسر, جو کہ بڑا ایک شوکنگ سا تھا کہ نو میٹر وٹ کہ ابھی مجھے کمانے دیں اور میں بخشوا لوں گا. تو یہ ایک اگر مائنڈ سیٹ ہوگا آپ کا تو پھر تو آپ دنیا کا ہر گناہ کر لیں اور کہہ لیں کہ میں بخشوا دوں گا. اچھا, یہ جو ان ایتھیکل وے سے جو سیلنگ ہوتی ہے, تھوڑا ویورز کی آسانی یا میری آسانی کے لیے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ مطلب کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہوتی ہے کیا چیز ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور اس طرح کوئی بندہ کرے. ہاں, بیسکلی یہ کہ پاکستان سے اکاؤنٹ بنا لیا آپ نے, رائٹ, اور پاکستان سے اکاؤنٹ بنا کے آپ نے لسٹ کر لی چیزیں, اور اس کے بعد آپ کو آرڈرز آ گئے. جب آرڈرز آ گئے تو آپ نے بیسیکلی ایک فیک ٹریکنگ نمبر دے دیا, فیک ٹریکنگ نمبر دے دیا اور کہا کہ آپ کو شپ کر دیا. اب جو کسٹمر ہے امریکہ میں ہے کہیں پر وہ سمجھ رہا ہے اس کا جو ایک ٹریکنگ آئی ڈی دیا گیا کہ میرے پاس آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ کچھ دن بعد اس کو نہیں پہنچتا تو وہ پھر کسٹمر سے رابطہ کرتا, سیلر سے رابطہ کرتا ہے کہ مجھے نہیں آیا, تو سوری آئی تھنک اٹ ہیز بین مسڈ, لیٹ می ری شپ اگین. پھر ایک اور ٹریکنگ آئی ڈی دے دیتا ہے, اور وہ ٹریکنگ آئی ڈی دے کر پھر اسی طرح سے اس کو گھماتا رہتا ہے کچھ ٹائم پر, ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. لیکن 15 دن بعد یا 30 دن بعد امیزون آپ کو پیسے جو کلیکٹ کیے ہوتے ہیں وہ دے دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے پھر آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل 10,000 کی سیلنگ کی ہوئی ڈالرز کی, 10,000 کی ڈالرز کی سیلنگ کے پیسے آپ کے پاس آ گئے, اور پھر کیونکہ وہ کسٹمرز اس طرح کے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کو بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے, وہ ایٹ دی اینڈ پھر امیزون کے پاس جاتے ہیں اور پھر امیزون کو کمپلین کرتے ہیں, اور امیزون پھر دیکھتا ہے یہ تو فراڈ ہو گیا اور پھر آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے. لیکن آپ اس دوران پیسے نکال چکے ہوتے ہیں امیزون سے. تو اسی طرح سے یہ ایک اکاؤنٹ ہے. اب آپ پاکستان سے اکاؤنٹ بنائی جائیں ڈفرینٹ پاسپورٹس پہ, آئی ڈیز پہ, آل دیٹ. یہاں سے یہ جو ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں, یہ ٹریول ایجنٹس کے پاس تو بہت ڈیٹا ہے, تو یہ ان سے جا کر یہ کئی لوگ یہ جو فراڈ کرتے ہیں ان سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ان کے ناموں پہ اکاؤنٹس بناتے ہیں. اور ایک بندہ ہے جس کے پاس 30 40 50 اکاؤنٹس ہیں, وہ ڈفرینٹ آئی پی سے ڈفرینٹ جگہوں سے وہ شپ کر رہا ہے چیزیں, اور وہ شپ نہیں کر رہا, بیسیکلی اکاؤنٹس بنا رہا ہے اور پروڈکٹس کو سیل کر رہا ہے, اور اس طرح سے یہ چیز کر. دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ امیزون سے بھی خود بھی سیلر بنے ہوتے ہیں اور خود بائر بھی بنے ہوتے ہیں. اب آرڈر بھی خود کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہی چیزوں. ایسے بھی ہوتا ہے اگر اپنا دوسرے بندے سے آرڈر بھی, اور پھر وہ خود بھی کمپلین کرتے ہیں امیزون کو کہ جی اس سیلر نے یا کچھ نے مجھے شپ نہیں کیا, مجھے ریفنڈ چاہیے. ادھر سے بھی ریفنڈ لے لیا امیزون, کیونکہ پھر رسپانسبل امیزون ہے. اگر آپ کو آرڈر نہیں ریسیو ہوا تو ایٹ دی اینڈ امیزون از رسپانسبل, کیونکہ اس نے پیسے کلیکٹ کیے ہیں سارے, ٹرانزیکشنس تو وہاں ہی ہیں, تو امیزون بھی ریفنڈ دے دیتا ہے. تو پھر یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو سروسز دیتے ہیں, ہم ریفنڈ کی سروسز دیتے ہیں, ریفنڈ مارتے ہیں. کچھ لوگوں کا دماغ ایسے بھی چلتا ہے دو نمبری میں, اور یہ لوگ سکھاتے ہیں یہاں پر, رائٹ, اس طرح سکھایا جاتا ہے. اور یہ اوپنلی ہوا ہے کچھ کمپنیز کی طرف سے, بٹ جو بڑا ایک شوکنگ تھا, اور اس کی وجہ سے مارکیٹ خراب کی کچھ لوگوں نے. اور پھر وہ کیونکہ آپ جس فیلڈ کے ہوں, تو ہمارے پاس بھی اکثر لوگ آ کے ایسے کوشچن کرتے تھے, تو ہم حیران رہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کیونکہ آج تک اس ماڈل پہ نہیں سکھائی چیزیں اور نہ ہی اس کو انکریج کیا,
لیکن جو ہے لوگ جو تھے وہ پھر جب ایک بندہ کرتا ہے تو وہ پھر ایک انڈسٹری جو ہے اس کو خراب کرتی ہے یہ چیز. دیٹس واٹ ہیپننگ. اسی طرح سے مزید اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں جن کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن امیزون نے اب بہت زیادہ اسٹرکٹ کر لیا اپنا سسٹم, جب تک نہیں تھا, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی لوگ چور رستے نکالتے رہتے ہیں. اچھا, امیزون تو ظاہر سی بات ہے اس پہ ایکشن لے گا جو فراڈ ہوتے ہیں. تو جو کمپنیز ایسے سکھاتی ہیں, جو لوگ ایسے کرتے ہیں, مطلب پاکستان میں بھی کوئی ایسا کوئی ادارہ ہے جو اس پہ ایکشن لے سکے, اس کو روک سکے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. پچھلے دنوں خبریں آئیں کہ جی نیوز میں کہ ایف آئی اے نے چھاپے مارے ہیں اور پکڑ لیا ان کو اینڈ آل دیٹ, لیکن کیونکہ اب ایک بچہ گھر میں بیٹھا ہے, اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے یا اپنے روم میں بیٹھا ہے, وہاں بیٹھ کے یہ چیز کر رہا ہے, سیکھ لیا ہوا اس نے. کسی کو کیا پتا وہ کیا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں. وہ تو اپنے روم میں بیٹھا ہے, کوئی اس کو ٹریک نہیں کر سکتا کہ انلیس کہ کوئی شکایت لگائے کہ یہ کر رہا ہے یا وہ کسی کو بتا رہا ہے. ادروائز تو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا ماڈل سیل کر رہے ہیں, کیا بیچ رہے ہیں, کیا فراڈ کر رہے ہیں اینڈ آل دیٹ. اب یہ جو فراڈ ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود ہی آرڈر کر کے خود ہی ریفنڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بیوقوف اپنی طرف سے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے کہیں نہ کہیں پاکستان کو جو امیج ہے وہ بھی ڈینٹ ہوتا ہے اور لیک آف ٹرسٹ ہوتا ہے؟ اور ایک انسان ماؤتھ پیس ہے. مثال کے طور پہ میں کسی سے کوئی چیز خریدتا ہوں, مجھے اچھی لگی, میں کہوں گا ہاں یار یہ چیز بہت اچھی ہے, میں آگے 10 لوگوں کو ریفر کروں گا. پر صرف ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے ایک بندہ میرے ساتھ فراڈ کرتا ہے, میں آگے 20 بندوں کو بتاؤں گا کہ یار یہ پاکستانی ہے یا انڈین ہے, یہ فلاں ہے, اس سے مجھے یہ چیز بیچی ہے, فراڈی ہے. چاہے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہ اس سے کتنا زیادہ متاثر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو سب سے زیادہ کوئی بھی اسکل سیکھنے سے پہلے سب سے زیادہ یہ سمجھنا ہے کہ واٹ از ایتھیکل بیہیویئر. اس سے امپیکٹ کیا ہے. ایتھیکل بیہیویئر کی بات بڑی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو میں چیز کر رہا ہوں اس سے میرا ہی صرف نام خراب نہیں ہوگا اگر پکڑا گیا, اس سے پاکستان کا نام بھی خراب ہوگا, بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان. اب تو لوکیشنز آتی ہیں, اگر آپ پاکستان کے سیلر ہیں تو آپ کا وہاں امیزون پہ یا جگہ جگہ آپ کو لکھا ہوتا ہے کہ از فرام پاکستان, مینز ایڈریس جو ہے. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے. کچھ سمجھ جاتے ہیں ہم اپنی طرف سے, تو ایک ایز اے پرائیویٹ آرگنائزیشن جتنا اویئرنیس کر سکتے ہیں اس چیز پہ وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ جب تک ایک ای کامرس کی کہہ لیں کہ جو بھی ایک ہوتی ہے ایک تنظیم یا ایسوسیشن, یا وہ بالکل نہیں بن پاتی, کنٹرول نہیں کیا جاتا, پالیسیز نہیں بنائی جاتی, کنٹرول نہ کریں تو وہ پھر ایسے ہی ہوگا چیزیں. جب آپ چھوڑ دیں گے کہ یار جو مرضی کرے اور ایسے لوگ مینیج کریں گے جس کو خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے, تو پھر آپ دیکھ لیں گے آج کل جو بھی ایک منسٹرز بنتے ہیں وہ ان کا خود کا کیا اچیومنٹ یا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. امیزون پہ میں نے بھی ریسنٹلی دیکھا کہ کچھ پاکستان کے شہروں کو نا انہوں نے بین کیا تھا, اس کی کیا وجوہات سامنے؟ نہیں, وہ فیک نیوز ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ امیزون بین کرے. وہ تو بس یہاں پہ بلاگرز, آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹیوٹی بکتی ہے تو دے جسٹ وانٹ ٹو کریٹ اے نیگیٹو نیوز ٹو گیٹ دی اٹینشن اینڈ آل دیٹ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ امیزون کہے جی اچھا ساہیوال اور اس کے اینڈ آل دیٹ. ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک نیوز چلی تھی, کوئی شہر نہیں اس میں کاؤنٹ ہوتے. جو بھی ان ایتھیکل کام کرتا ہے اس کی جو ہے وہ اکاؤنٹس بین ضرور ہوئے تھے, لیکن شہروں کی اٹ مسٹ بی ڈیلٹ ود ہارڈ ہینڈس, ان کو کرش کرنا چاہیے. اینی ہاؤ, ابھی ریسنٹلی کچھ خبریں آ رہی تھی کہ امیزون نے کافی بڑی تعداد میں ہیوج نمبرز انہوں نے لے آف کیا ہے. وہ کیا وجوہات آپ کو سامنے آپ کو نظر آئی ہیں؟ آپ کو کیا دیکھیں, امیزون اس وقت جو وہ لے آف جو کیے ہیں, جو زیادہ اسٹاف, وہ ہیں امیزون کی ایک اپنی ڈیوائس ہے الیکسا کے نام سے, جس میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. وہ مینوفیکچرنگ بھی خود کرتے تھے اور اس کو پورا مینیج بھی کرتے. تو اب امیزون ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ہم الیکسا کو آگے کنٹینیو نہیں کریں اور الیکسا کی پروڈکٹس جو ہیں اس کو نہیں کنٹینیو کریں. تو اس میں بہت زیادہ امپلائیز تھے, ایک بہت بڑی ٹیمز تھیں. تو اس کو جب ڈسکنٹینیو کیا تو دیٹس اوبیسلی لے آف. بٹ اگر آپ دیکھیں ویسے ہی پوری دنیا میں انفلیشن ہے اس وقت. فیس بک ہیز لیڈ آف, بہت جو بھی آرگنائزیشن ہے اس نے اپنے خرچے کام کیے ہیں. تو اس میں امیزون ہیز ڈیسائیڈڈ کہ جو الیکسا ڈیوائس ہے اس کو ہم اس کے خرچے کام کریں گے, اس کو نہیں کنٹینیو کریں گے آگے. اینڈ دین اس کا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اور جو اس کے لوگ لاجسٹکس اینڈ آل دیٹ, وہ سارا لے آف کیا. ایون یہ بڑا پینفل ہوتا ہے کمپنی کے لیے بھی اور جو امپلائیز بھی ہوتے ہیں. پر جب آپ نے بتایا کہ جیسے ہی اپنے ہمارے بھی ملکی معاشی حالات خراب ہوئے تو
آسمانی بجلی بھی گری, ویسے بھی بجلی کا بل بہت زیادہ تھا, تو آپ کو بھی لے آف کرنا پڑا تھا یا آپ نے کنٹینیو کیا تھا؟ جی ہم نے کچھ کیے, ہم نے کچھ لوگوں کو اپنے جو کہ بہت زیادہ کہ ڈپارٹمنٹس میں لوگ تھے, ان ڈپارٹمنٹس میں کچھ لوگوں کو کام کیا, لیکن کوشش یہی تھی کہ کم سے کم امپیکٹ ڈالا جائے لوگوں کو. لیکن کیونکہ ہم لوگ اتنے میس لیول پہ جا چکے تھے, تو وہ ایک اتنے زیادہ لاجسٹکس, جیسے ہم اگر ایک سیٹ فار ایگزامپل, ہم اگر ہماری کو ورکنگ اسپیسز ہیں, ایک سیٹ اگر ہم 10,000 روپے ہمیں پر منتھ میں دیتے ہیں, بیچ میں چائے بھی دیتے ہیں, بجلی بھی, اے سی بھی, اینڈ آل دیٹ, جو انٹرنیٹ اینڈ آل, وہ ہمیں ایک سیٹ پڑتی ہے خود 12,000 کی. تو ہم تو بیسیکلی 2,000 ان کو دے رہے تھے, 3,000. تو پھر جب لاجسٹکس اتنے زیادہ ایکسپینسز ہو گئے, تو پھر ایک سیٹ ہمیں 14-15,000 کی پڑ گئی, اور ہم لوگوں سے 10,000 چارج کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت اتنے لوگ ہیں. تو وہ پھر ایز اے آرگنائزیشن اور ایز اے کمپنی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے اپنے خرچے کم کر سکیں, کیونکہ اگر ہم فیس بڑھاتے ہیں لوگوں کے لیے تو لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی اپنی مین پاور کو کم کر لیں ٹو مینیج دیز ایکسپینسز اینڈ آل دیٹ. اور انیبلرز میں اب تک امپلائیز کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ دیکھیں, انیبلرز مجھے نہیں پتا کتنے ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے پروجیکٹس ہیں اس وقت انیبلرز کے, تو ایک کیمپسز اس وقت 34-35 ہیں, جس میں ہم ای کامرس اور اسکل سکھاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے اسکلز, صرف امیزون نہیں, 200 سے زیادہ مزید اسکلز بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ یہ سیکھ کر کین اسٹارٹ یور اون. اور اس میں مین سوری فار انٹرونشن, اس میں مین کورسز ہے جو بڑے کورسز ہیں, موٹے کورسز, وہ کون سے؟ مطلب آپ دیکھ لیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, رائٹ, دس از دا بگ تھنگ وچ از مرجنگ ان دا مارکیٹ. سائبر سیکورٹی ہم سکھاتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایز اے مینشن, ویڈیوز ایڈیٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں, بہت اس کا کام ہے مارکیٹ میں. ای کامرس اوبیسلی, جس میں آپ امیزون نہیں, لوکل ای کامرس, ای بے, دراز, اپنا اسٹور, ایٹسی, والمارٹ اینڈ آل دیٹ, وہ اس میں ہم اس کو سکھاتے ہیں. اور اگر ہم اس میں دیکھتے جائیں تو وہ سارے ہی اسکلز آ جاتے ہیں, جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, پائتھن ہے, اینڈ سو آن ورڈس. تو وہ ایک لسٹ پوری چلتی رہتی ہے. پروگرامرز بننا ہے تو کیسے بننا ہے, آپ نے اگر انگلش لینگویج ایکسپرٹس بننا ہے تو کیسے بنے, کمیونیکیشنز کیسے امپروو کرنے ہیں. وہ ہے کہ وہ ایک سرٹیفکیشن ڈپلوماز کی لسٹ ہے پوری. سو وہ ایک ہمارا بیسک سے ایڈوانس جو اسکلز ہیں ہر طرح کے وہ سکھائے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر 1 ایئر کی سپورٹ بھی دی جاتی ہے, کہ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اللہ حافظ, ہم اس کو گروپس میں ایڈ کرتے ہیں پرائیویٹ, جہاں ہر کوشچن کو پھر 60 سیکنڈ میں 1 سال تک آنسر کرتے ہیں اس کا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت پاکستان میں اسکولز ہیں, اسکول آف انیبلرز, جس میں بہت ساری ٹیچرز اور بہت سارے لوگوں کا روزگار لگ گیا, جو کہ اس وقت 15-16 اسکول ہیں ہمارے, جس میں ہم بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت پہ فوکس کرتے ہیں, کہ تعلیم وتھ تربیت اور اسکلز ساتھ ساتھ سیکھیں. تو وہی پری نرسری آنورڈس ٹو انٹرمیڈیٹ اینڈ آل دیٹ, جس میں آپ ہائر ایجوکیشن اینڈ او لیول, اے لیول کر سکتے ہیں. تو وہ کانسیپٹ ہم نے پاکستان میں دیا, جو بہت زبردست چلا, کہ کیسے بچوں کو سکھایا جائے کہ آپ نے لائف کو کیسے جینا ہے, نہ کہ گریڈنگ کی دور میں لگایا جائے, اور نہ کہ کیسے کلچر میں. تو وہ ایک کانسیپٹ بڑا ہے, ڈیٹیل ڈسکشن اس پہ ہو سکتی ہے کہ تربیت کیسے. اور ہمارے امپلائیز اس میں ہوں گے, جو کالج ہے ہمارا نیبلرز کالج آف ٹیکنالوجی, جس میں ہم پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم چینج کرنے جا رہے ہیں, کہ ہم اس میں ایجوکیشن میں جو انڈر گریجویٹ کر رہا ہے, بیچلرز کر رہا ہے, اس کو ساتھ ساتھ ہم اسکلز بھی سکھائیں گے. کہ ایک بندہ بیچلرز کے بعد 4 سال بعد جب نکلتا ہے, تو وہ کیا نکلتا ہے, ایک ان امپلائڈ نکلتا ہے, جو کہ انٹرنشپ لینے نکلتا ہے 2,000-3,000. تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم 4 سال کی ڈگری آپ کو کرا رہے ہیں, اور ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی سکھا رہے ہیں. تو ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ ود ان 4 years یو شوڈ بی اسٹارٹ میکنگ منی ایز ویل, یا پڑھائی کے دوران ہی پیسے کمانا اسٹارٹ کر دیں. بیکاز اگر آپ کسی کو گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں, تو آپ گرافک ڈیزائننگ کے یہاں پر آپ دیکھ لیں, یا جو بھی ویب ڈیولپمنٹ سکھا رہے ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے 4 سال بعد اس کو بیچنا کیسے, سروسز کیسے. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے 4 سال بعد کہ اب جاب کیسے لینی ہے, آپ نے انٹرویو کیسے دینا. تو یہ تو سکھانا اچھی بات ہے کہ آپ نے انٹرویو کیسے دینا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کو پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے, مارکیٹ میں اس کی کیسی ڈیمانڈ ہے. اور یہ ساری چیزیں
انشاءاللہ ہم کالج آف ٹیکنالوجی یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں یہ بھی سکھانا چاہیے بالکل بچوں ایسا کو. تو یہ نہیں ہے بالکل یہاں پر آج کل کا کانسیپٹ, تو اس کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں انیبلرز کالج آف ٹیکنالوجی. اور دوسرا ہمارے انکوبیٹرز ہیں جس میں بچے بیٹھ کر آ کر سارا دن کام کرتے ہیں اور وہیں پر ہی آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں. وار کے نام سے WORC, ورکنگ آن ریئل کولیبریشن, جس میں لوگ آپس میں کمپنیز بناتے ہیں بیٹھ کر, اسٹارٹ اپس بناتے ہیں بیٹھ کر, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فراڈ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دوستیاں کرتے ہیں. تو یہ ایک آپس کا کلچر جو ہے ان کا کریٹ کیا ہوا ہے پاکستان میں, کہ ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو ساتھ ہی ہائر کر لیتا ہے اگر اس کی دوستی یا اس سے اچھے سوشل ریلیشنز ہیں اس کے. اسی طرح سے یہ پاکستان میں ایک نیٹ ورک ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہمارے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو اور اس میں اسٹاف ہے. And the other projects, which is more of a clothing brand, which is just an online right now, جس میں ہم different types کی local e-commerce کو فروغ دینے کے لیے وہ ایک برانڈ بنایا گیا کہ local e-commerce بھی ہم پاکستان کے لوگوں کو بھی کوئی ایسی چیزیں سیل کریں جو کہ جس میں ویلیو ایڈ ہو اور ساتھ ساتھ ایک روزگار بھی لگتا رہے لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے مطلب وینچرز آپ نے اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, اٹس اپ ہل ٹاسک اس سب کو اسٹارٹ کرنا. ایون فنڈنگ پہ کافی زیادہ ایشو ہوتے ہیں, تو کتنی زیادہ آپ کی اس پہ فنڈنگ لگتی ہے اور کس حد تک سرمایہ لگتا ہے اس سب پہ؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے معاشرے میں ویلیو ایڈ کر سکیں. سو ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم جیسے ابھی DHA میں بیٹھے ہیں تو یہ بلڈنگ ہی شاید خرید لیتے یا یہاں پہ پلاٹ خرید لیتے اور 2-3 سال بعد بیچ دیتے یا اس کا رینٹ آتا رہتا جو پاکستان میں عام طور پر ہوتا ہے. یہ ایک تو یہ آتا نہیں سچویشن, ان پیسوں کو جو بھی ہیں ہمارے پاس ان کو اس طرح سے یوز کرتے اور ایزی منی بناتے ہیں. ان کو کیا ہم پاکستان کے لوگوں کو سرو کریں اور ان کی باتیں سنیں. تو لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چینج لانا چاہتے ہیں. آئی فیل کہ ہسلر انٹرپرنور جو ہوتا ہے, ہسلر کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں چینج لانا چاہتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی آؤٹ کم کا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے لوگ کیسے امپیکٹ ہوں گے اور لوگوں کو فیسلٹیٹ کس طرح کیا جائے. اگر ہم آپس میں ہر وقت ہی یہ سوچتے رہیں کہ جی گورنمنٹ کا کام ہے سارا کچھ, تو پھر ہر چیز گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں. تو اسی لیے یہ پبلک پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں ہم کہ جس میں لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں اور اس سے مزہ بھی آتا ہے اور لوگوں کو ویلیو بھی پرووائڈ جب کی جاتی ہے ایک سروسز بزنس میں, تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک پیشن بن چکا ہے. تو جس میں میں ہوں, میرے بھائی ہیں فیصل اظہر, تو ہم دونوں ایز ایم کو فاؤنڈر ایکچولی, تو ہم دونوں مل کر پوری ٹیم کو اینڈ آل دیٹ از مور انٹو بیک اینڈ اور میں تھوڑا سا فرنٹ اینڈ پہ زیادہ بیسڈ ہوتا ہوں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ یہاں پہ یہ بھی سکھاتے ہیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا نیکسٹ فیوچر. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آسان الفاظ میں, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, مجھے بھی تھوڑا سا سمجھائیں. اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھ لیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ کی جو مشینز ہیں یا آپ کی جو بھی سافٹ ویئرز ہیں وہ رن ٹائم پہ ڈیسیژنز لے رہی ہیں, اس پہ فیڈ نہیں کی گئی یہ چیز. اس کو پتہ ہے کہ اب اس بات کا ڈیسیژن یہ ہوگا, رائٹ. سو اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کوئی بھی, جیسے آج کل ایک بڑی ایپ چلی ہوئی ہے کہ چیٹ GPT, جو کہ جس میں آپ کوئی بھی کوشچن پوچھتے ہیں اور وہ آپ اس سے پوچھتے ہیں پلیز رائٹ اے بلاگ آن سائبر سیکیورٹی, وہ آپ کو بلاگ لکھ کے دے دیتا ہے. اب اس کو نہیں پتا آپ نے نیکسٹ کوشچن کیا پوچھنا. اب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ پلیز چینج دس بلاگ in a language so that 10 years old person can understand. So 10 سال کا بچہ بھی انڈرسٹینڈ کرے. تو اب رن ٹائم پہ اس نے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ وہ چیز آپ کی 10 سال کے بچے کو بھی سمجھ آ جائے, رائٹ. سو دیز ٹائپ آف تھنگس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو کہ جس کو روبوٹکس کہا جاتا ہے. پچھلے دنوں جیسے میں سعودیہ میں ہی تھا, وہاں پہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بڑی زبردست ڈیوائس میں نے دیکھی کہ وہ سینس کرتی تھی کہ انسان کہاں بیٹھا ہوا ہے. اور جیسے میں ابھی لاؤنچ میں ویٹ کر رہا تھا فلائٹ کا, تو وہ اس میں ایسا پروگرام ہے کہ وہ سینس کر رہی ہے کہ بندے کہاں بیٹھے ہیں اور وہ بندوں کے پاس آ کر سرو کر رہا ہے, ایک روبوٹ, رائٹ.
اس میں کوئی ہیومن انوالو نہیں ہے. اب جہاں پر وہ ہیومن نہیں بیٹھے تو وہ وہاں نہیں جا رہا, بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس آ رہا, اور آپ یہ بھی بٹن دبا سکتے ہیں کہ میرے پاس اب دوبارہ نہ آئے, رائٹ. سو دس از ہاؤ دا ٹیکنالوجی از, جہاں پہ ہیومن کی انوالومنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوگی اور مشینز جو ہیں وہ انوالو ہوں گی. اب یہ کہ آپ کے پاس اگر 500 بندہ بیٹھا ہے, اب 500 بندے کے لیے آپ کبھی کیا لے کے آ رہے ہیں, کبھی کیا لے کے آ رہے ہیں, اگر آپ ویٹرز کی بات کریں تو اسی طرح سے مشینز انہوں نے یہ وہاں پہ فیڈ کی ہوئی ہیں جو کہ جس کے اندر ہی سامان ہے سارا, رائٹ. تو وہ آپ کو مینیو دے رہا ہے اور آپ اسی سے سلیکٹ کریں. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو سی آل دس. تو یہ چیز ہماری ساری چینج ہونے جا رہی ہے, جہاں پر ہم شفٹ ہونے جا رہے ہیں. ایک بڑی اگزامپل میں آپ کو یہ دے دوں, ایک بیسٹ لاسٹ اگزامپل, کہ دنیا میں اس وقت 8 بلین لوگ ہیں, رائٹ, 8 بلین. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو جیسے آپ کسی بھی انسان کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں وہ اب آپ کر سکتے ہوں گے ان نیئر فیوچر. وہ کیسے کہ ایک بندہ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو, کیونکہ ہر جگہ CCTV کیمراز ہیں, یہ CCTV کیمراز ایک جگہ پر لنک ہو جائیں گے, اور ایک بندہ اگر امریکہ کے لاس اینجلس میں کوئی بھی فراڈ کرتا ہے اور وہ بھاگ کر آ جاتا ہے پاکستان لاہور میں, تو CCTV انٹیلیجنس میں کیونکہ آپ کے امیجز فیس ریکگنیشن ہو چکی ہے, تو آپ فیس ڈالتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اس وقت یہ بندہ کس CCTV کے اندر اور کس کے قریب ہے, اور وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو بتائے گی. ایسے سافٹ ویئرس ہیں کہ یہ بندہ اس وقت جو لاس اینجلس میں جس نے کچھ کیا تھا, آج وہ لاہور کی اس روڈ سے اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے بیکاز CCTV اس کو کیپچر کر. سو دیٹس واٹ از آل اباؤٹ اینڈ دیٹس واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ویسے آپ نے مجھے بتایا کہ روبوٹ جو تھا آپ نے جو سعودی عرب میں دیکھا وہ بیسک چیزیں پرووائڈ کر رہا تھا, سرو کر رہا تھا آپ کو. شروع میں بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں کہ ہاں یار ٹھیک ہے, ہماری ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی, جاب کم ہو جائیں گی, ہمیں اٹھنا نہیں پڑے گا, جا کے خود پانی نہیں پینا پڑے گا. آنے والے وقتوں میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ روبوٹ میجر رسپانسبلٹی میں ہمیں ریپلیس کرنا اسٹارٹ کر دیں اور دنیا میں بے روزگاری ہی پیدا نہ ہو جائے. نہیں, آئی تھنک ایسا ہماری لائف میں شاید نہ ہو ابھی, لیکن یہ کہ ان کو بنانے والے اور ان پہ جو پروگرامز بنانے والے, ایپس بنانے والے بھی تو ہیومنز ہی ہوں گے. تو آئی ڈونٹ سی, بٹ یہ کہ وی نیور نو کہ کیا آج سے 50 سال بعد ہوتا ہے, بٹ ان دا نیکسٹ 10 years 15 years وی سی کہ دا پیپل ہو آر گڈ ان IT, گڈ ان سائبر سیکورٹی, گڈ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آن لائن سیلنگ, کیونکہ ساری چیزیں ہم آن لائن اینڈ آل دیٹ ہو رہی ہیں, تو یہ ہی سروائیو کر پائیں گے. زیادہ ان کی مانگ ہے. اگر آپ ورلڈ اکنامک فورمز کی رپورٹس دیکھیں تو ٹاپ 10 جو سیکٹر ہیں وہ ان میں سے یہی ہیں. اینڈ آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل اباؤٹ امیرکا, تو وہاں بتا رہے تھے کہ آنے والے کچھ سالوں میں, میرے بھی کچھ سال لگیں گے, وہاں پہ فوجیوں کو ریپلیس کر لیں گے روبوٹ, اور 50,000 کے آس پاس انہوں نے روبوٹ بھرتی کر لینا ہے. رائٹ. تو سننے میں اچھا بھی لگتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ڈر بھی لگتا ہے کہ یار دنیا کیسی ہوگی, کیا ہوگا. اینی ہاؤ لیٹس سی ہوتا کیا ہے. ثاقب صاحب نے فیلئر دیکھا, کس قسم کے فیلئر دیکھے اور فیلئر کو ڈیل کیسے کیا اور سیکھا کیا اس سے؟ دیکھیں, ایک بڑا آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہو کہ آپ کا جب سفر کلیئر ہو, جیسے ابھی میں یہاں آیا ہوں تو مجھے تھا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے, راستے میں مجھے ریڈ سگنلز بھی آئے ہیں, میں ریڈ سگنلز پہ رکا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میں اب ریڈ سگنلز پہ رکا رہا ہوں, بیکاز اس کے بعد گرین سگنل بھی آتا ہے, تو میں گرین سگنل سے چل کر اپنی منزل میں پہنچاؤں. اسی طرح سے جب انسان کو پتہ ہو کہ اس کی منزل یہ ہے, اس کا ویژن یہ ہے, تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ راستے میں ریڈ سگنلز فیلئر ضرور آئیں گے, اور اس کو آپ نے ٹیکل کر کے موو آن کرتے جانا, بیکاز کوئی سفر ایسا ہے ہی نہیں جس پہ سارے ہی گرین سگنلز ہوں, کوئی ایسا سفر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سفر ہے, ایک ویژن ہے, جہاں بھی جانا ہے وہاں پر ریڈ سگنلز اور مشکلیں تو آئیں گی. جب مشکلیں نہیں آئیں گے تو پھر سفر ہی نہیں ہے, پھر کوئی اچیومنٹس ہی نہیں ہے, پھر کیسا ہے. تو اسی لیے میرے ذہن میں تھا کہ فیلئرز آئیں گے اور اس کو اوور کم کرنا ہے, نو میٹر واٹ, بیکاز دا ویژن از کلیئر. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اس سے تھوڑا سا میرا سوچنے کا جو اینگل ہے, زاویہ ہے نا, اباؤٹ آبسٹیکلز ان لائف, اور جو رکاوٹیں آتی ہیں, تھوڑا سا چینج ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا جو سیکرٹ ساس ہے, یا جو کامیابی کا راز ہے, وہ کیا ہے؟ ویل آئی تھنک وہ سارے جیسے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا ہے اینڈ آل دیٹ, وہ تو اوبیسلی رہتی ہے, ساتھ ساتھ پیرنٹس کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے جیسے ہم نے سنا ہے. سو بٹ آئی تھنک میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے اور کسی کو مس یوز نہ کیا جائے. سو جب آپ کی انٹینشنس جو ہیں, آئی تھنک جب انٹینشنس کلیئر ہو, وہ بڑا ضروری ہے.
اور آپ کے ساتھ ساتھ دعا ہو کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اپنے لیے بھی ہوتی ہیں. یہ بھی بڑا ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں صرف اپنے لیے ہی نہ لگا رہا ہوں. اپنے لیے لگا رہا ہوں تو ہم تو کر ہی رہے ہیں, ہم اپنی سیلنگ کرتے رہیں, چپ کر کے بیٹھے رہیں, کرتے رہیں. لیکن یہ کہ ایک جس میں لوگ انوالو ہوں تو آئی سی کہ that's what really matters to us, which keeps going. And then اس میں پھر جو سکسیس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. قابلیت پہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ اب جیسے جو میری کلاس میں لوگ ہیں جو جہاں میں پڑھتا تھا وہ A گریڈس لیتے تھے, میں لیتا تھا D گریڈس, وہ آج ہم سے آگے پڑھتے ہیں, رائٹ. بیکاز اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو کہ وہ قابل تھے تو وہی کامیاب تھے. یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بیسیکلی کامیابی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. لیکن اپنی کوشش بھی انسان کی بڑی ضروری ہے کہ ہی کیپس گوئنگ اینڈ شوڈ کلیئر ود ویژن واٹ ہی وانٹس. ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, انسان کی اپنی محنت اور مشقت ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتی ہے. لگتا ہے کہ مقدر ڈو کم پلے, مطلب مقدر کا بھی کہیں نہ کہیں پارٹ ہوتا ہے ڈیسٹنی کا. ہاں مطلب وہ آپ کی ڈیسٹنی میں لکھا تو ہوتا ہے لیکن انسان اپنی ڈیسٹنی خود بناتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اب ٹرین کے آگے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے لگے گی تو لگے گی کیونکہ میری ڈیسٹنی میں لکھا تھا. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ اپنی ایفرٹ نہیں کریں گے, وہ جیسے ایک بڑی اسلامک سی ایگزامپل ہی میں آپ کو دے دوں کہ جب حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ نے یہاں سے سمندر سے نکلنا, جب فرعون واز دیئر تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ چھڑی ماریں پھر ہی ہم اس سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو آپ یہاں سے جائیے گا. تو یہ کیوں کہا گیا, رائٹ, اس لیے کہ ایفرٹ ضروری ہے کہ آپ نے حرکت کرنی ہے. یہ کہ ویسے بھی چیز ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مقدر میں لکھ دیا گیا میں نے بچنا ہے تو بچنا ہے. اپنی ایفرٹس بھی ضروری ہیں, تو اپنی ایفرٹس کریں گے تو پھر آسانیاں آپ کو پیدا ہوں گی. آپ نے برطانیہ میں کام بھی کیا, PR بھی لی, پوری دنیا میں بھی گھومتے ہیں, تو کون سے ایسے پازیٹیو چینجز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان میں بھی ہونے چاہیے؟ آئی تھنک UK میں نے اپنی بڑی ڈیکیڈ سے زیادہ زندگی گزاری. واٹ آئی لرن فرام دیم از کہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا بڑا ضروری ہے. یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ اتنی فرسٹریشن ہے, اتنی نفرت ہے ایک دوسرے سے کہ آپ اگر یہاں پر باہر کسی سے سلام بھی تک نہیں کرتے, وہاں پہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو ہیلو ہائی اور رسپیکٹ سے بات بھی کی جائے, اسمائل سے کرتے, اسمائل سے. یہاں پہ آپ کسی کو اسمائل کر کے دیکھ لیں کیا حال. یعنی کہ قوم, میرے خیال میں اس قوم کو یہ ایک معاشرہ جو ہے یہ اس کو اس طرح فرسٹریشن پہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ پریشان ہیں. یا آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی کو رستہ تک نہیں دیتے. اگر آپ لوگوں کو رستہ کسی بھی معاشرے کو جاننا ہے نا تو آپ اس کی ٹریفک رولز اور ٹریفک ویز آف ڈرائیونگ کارز یا موٹر سائیکل یا یہ چیز دیکھ لیں. یہاں پر ہر کسی کو جلدی ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں, کسی دوسرے کی کیئر بالکل نہیں ہے, نو میٹر وٹ. یہاں پہ میں جب ڈرائیونگ مجھے یاد ہے آج سے سالوں پہلے سیکھی تو میرے بھائی نے مجھے سکھائی. اس نے کہا کہ ٹریفک کا یہاں رول ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. مجھے آج تک وہ ذہن میں یاد ہے کہ تم نے جب گاڑی چلانی ہے کچھ بھی چلانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ لوگ نہیں کیئر کریں گے, تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, پھر تم کامیاب ہو یہاں گاڑی چلا سکتے. تو یہ ہم اس چیز کو بڑا دیکھنا چاہیے کہ ہم معاشرے میں جب بھی اپنے اندر کو چینج لانا ہے تو وہ گراس روٹ لیول سے لانے کے لیے ہمیں اپنے لیڈرز میں چینج لانا ہوگا. جب بھی چینج آتی ہے وہ آتی ہے لیڈرز سے. اب لیڈرشپ ہی جب ہماری دیکھتے ہیں ہمیں ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتی ہے, ساری لیڈرشپ ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں جب بڑے ایسے ہیں تو وہ نیچے کیسے ہوگا. تو یہ لیڈرشپ جب بھی ایک لیڈر آتا ہے وہ چینج کرتا ہے قوم کو, اور وہ قوم کو چینج کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی بالکل جو ہے وہ معاشرے میں نہیں سکھایا جاتا. اور یہی کلچر ہے کہ جب ہمارا قانون ٹھیک ہوگا نا, جب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو یورپ میں یا امریکہ میں لوگ ہیں آج ان کو کہہ دیں کہ CCTV نہیں لگے یا آج یہ قانون نہیں ہے, تو یہ دیکھیں کیسے یہ لوگ جو امریکہ یا یورپ میں موجود ہیں کیسے دکانوں کو لوٹتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے 2-2.5 سال پہلے دیکھی بھی تھی امریکہ میں ایک سیاہ فام پوش پردہ, ایسا آپ پاکستان میں نہیں سوچ سکتے. لیکن یہ کہ پاکستان کے لوگوں کو اگر قانون کے اندر لے کے آیا جائے, کوئی چیز گورنمنٹ امپلیمنٹ کرانا چاہے وہ کرا سکتی ہے اگر چاہے. ہم کبھی سوچتے تھے, ہم لاہور میں رہتے ہوئے یہاں بسنت جو ہے کبھی نہیں ہوگی, یہاں پہ ایک بہت بڑا تہوار تھا, لیکن گورنمنٹ نے چاہا وہ بند کیا. گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ چاہے گی وہ ہوتا ہے. گورنمنٹ چاہے گی کہ لوگ ہیلمٹ پہنے تو لوگ ہیلمٹ پہنیں گے, امپلیمنٹ کروائیں گے. اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ اٹس ول,
لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو, اور یہ لگے رہے آپس میں ہی لگے رہے, اور ہم اپنا شرفیہ جو ہے وہ کرتے ہیں. فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں, کیا کرنے چاہ رہے ہیں, گولز ایمبیشنز؟ میں بڑا کلیئر اس کو دیکھتا ہوں کہ واٹ انیبلرز از گوئنگ ٹو بی ان دا نیکسٹ 5 to 10 years is going to be enablers will be a university. It's going to be University of Enablers, اور اس کے ساتھ ساتھ Enablers ٹیکنالوجی پارک ہوگا جس میں بہت سے سافٹ ویئر ہاؤسز, آئی ٹی اسٹارٹ اپس, کمپنیز کام کر رہی ہوں گی, اور یہ ایکیڈیمیا کا لنک ہوگا ایک انڈسٹری کے ساتھ, نہ کہ ایک سائل اوپن یونیورسٹیز میں لوگ اپنی ایجوکیشن کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ اسکل سیکھ رہے ہیں, ڈگریز کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ وہ کیسے اپنا بزنسز بھی کر سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے تو کیسے بزنسز کے ساتھ اٹیچڈ ہو سکتے ہیں. سو دس از واٹ وی نیڈ اینڈ دیٹس واٹ وی سی کہ پاکستان جو کہ آج سے 10-5 سال بعد انیبلرز از گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ. اچھا, دس از گوئنگ ٹو بی مائی لاسٹ اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی مائی لاسٹ کوشچن. اتنا بڑا آپ نے وینچر اسٹارٹ کرنا ہے, انیشیٹو لینا ہے, تو اس میں گورنمنٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی یا یہ اپنے طور پہ اسٹارٹ کریں گے؟ نہیں, گورنمنٹ پہ رہے تو پھر تو نہیں ہم کر سکیں گے کبھی بھی. وی ول ڈو آن آر اون, اگر گورنمنٹ ہیلپ کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے, لیکن وی ہیو آور پلان کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو چینج اینڈ شفٹ دی ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان ٹو دی لیول ویئر اٹس سپوزڈ ٹو بی. تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب فار کمنگ اوور اینڈ وش یو بیسٹ آف لک فار فیوچر. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھا آپ نے انیشیٹو لیا ہوا ہے اور پازیٹیو امپیکٹ اس کا پاکستان پر آ رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمیں فخر محسوس کروائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. ود دس ہمیں لینی ہے آپ سے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. انٹل دین اللہ حافظ.